بھی کا یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، عافیت والی، سعادتوں والی اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی یہ ساری زندگی سعادتوں میں بسر ہو۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے کاش پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی نیت کریں، کوشش کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ایک مرتبہ تصور تو کریں قیامت کا وہ منظر۔ آج اگر ہمیں 100، 50، 200، 1000 بندے سے ملاقات کرنی پڑ جائے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جب کروڑوں اربوں انسان جہاں پر ہوں گے اور ان سارے انسانوں میں کچھ وہ ہوں گے کہ جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، وہ خوش بخت کون ہے، وہ خوش نصیب کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ وہی ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب، بیماری سے نکل جائیں، یہ بیماری ہے، اس کا علاج بالکل ممکن ہے۔ جی ہاں، اگر ہم چاہتے ہیں اس کا حل تو قرآن و سنت کو تھامنا ہوگا، اپنے اسلاف کے انداز کو تھامنا ہوگا، اور جو قرآن و حدیث میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار ہوگی اور ہم ایک خوشحال زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ ڈپریشن کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ ضرور شیئر کیجئے، آپ کال کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، انشاءاللہ آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا۔ موضوع کے مطابق اگر آپ مبلغین سے گفتگو کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں۔ نعت خوان اسلام بھائی سے اگر آپ کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں آپ ضرور کلام کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ فیس بک پر ہمارا یہ پروگرام، مدنی چینل کا یہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھ رہے ہیں تو آپ فیس بک پہ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، آپ موضوع کے مطابق کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کسی کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، اور مل کر انشاءاللہ ہم سب کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے بہت پیارے مبلغ مدنی چینل مولانا حاجی عمران مدنی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے عمران بھائی کی، صبح صبح مسکراتا چہرہ، سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے عمران بھائی؟ الحمدللہ، تشریف رکھیں، ماشاءاللہ۔ ہمارے بہت پیارے نعت خوان نور عالم مدنی، ماشاءاللہ، کیا بات ہے نور عالم بھائی، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام، مرحبا مرحبا۔ اور جن سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں قاری سید ظہور حسین شاہ مدنی، مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ابھی انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن سنیں گے اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہے قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اور جب ان کلمات کے ذریعے آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنی لغزش سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اہم باتیں، نمبر 1، کلمات سے مراد وہ کلمات ہیں جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کے لیے
الہام فرمائے۔ ایک قول کے مطابق وہ کلمات یہ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ نمبر 2، توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا۔ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا یا بندے کی توبہ قبول کرنا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ بطور تاکید دوبارہ فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، مزید تمام انسانوں سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی یا رسول آئے یا اللہ تعالیٰ کوئی کتاب یا صحیفہ نازل فرمائے تو تم میں سے جو اس کی پیروی کرے گا اسے قیامت کے دن نہ تو بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، بلکہ بے غم جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اہم بات، رسولوں کی آمد اور آسمانی کتب و صحائف کا نزول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور نزول قرآن پر ختم ہو چکا ہے۔ اب ہدایت کے بنیادی ذرائع قرآن اور حدیث ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ جو کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ انبیاء اور رسولوں کی تشریف آوری اور کتب الہیہ کے نزول کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ انہیں موت آئے گی اور نہ ہی اس سے کبھی نکل سکیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں اور آپ غور کریں، آج جو معاشرے میں ہمیں افراد ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا تعلق قرآن پاک سے کمزور ہو چکا ہے، دین اسلام کی تعلیمات سے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈپریشن کا، پریشانیوں کا، دکھوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ کہیں تو آزمائش بن کر بھی کہیں دکھ، تکالیف، پریشانی آتی ہیں، لیکن بہت سے اسباب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیے دھرے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ایک اور مہمان ہیں، بڑے پیارے مبلغ عمر فیاض بھائی، ان کو بھی دعوت دیتے ہیں۔
مرحبا کہتے ہیں عمر بھائی آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کیسے ہیں شاہ صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دارین کی سعادتیں اللہ پاک مقدر فرمائے. یہاں پر تشریف لائیے. جزاک اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو اب ہم آگے بڑھائیں گے. قرآن پاک کی تلاوت ہم نے سن لی ہے. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ ہم اپنے پیارے نعت خوان نور عالم بھائی سے سنیں گے انشاءاللہ. جی نور عالم بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. صحرائے طیبہ صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. اور مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس. مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس. مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس. اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند. اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند. اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند. رنگے چمن
پسند نہ پھولوں کی بو پسند، اور طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، صحرائے طیبہ، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، اور ہے خواہش وصال در یار اے حسن، ہے خواہش وصال در یار اے حسن، ہے خواہش وصال در یار اے حسن، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند۔ اللہ 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 پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں کو لینے کی، سمجھنے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہے، وہ زمانے کے تاجدار بنے ہیں، زمانے کی بادشاہ بنے ہیں۔ وہ یوں کہہ لیں کہ وہ بیٹھے تو چٹائی پر ہیں، لیکن دنیا کے دلوں پہ انہوں نے پھر حکومت کی ہے، راج کیا ہے۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط تھا۔ آج بھی اگر جن مسائل کا ہم شکار ہیں تو غور کریں کہ کہیں نہ کہیں ہم وہاں پر آ کر کھڑے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ سنتوں سے دور ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے دور ہیں۔ آج بھی ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے افراد بحمدللہ تعالیٰ آج کے اس دور میں بھی موجود ہیں کہ جو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ یوں کہیں کہ انہوں نے اپنی دنیا کو بھی سنوارا ہے اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب کر رہے ہیں۔ وہ کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے میں، اور یقیناً اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہمارے دکھوں کا حل، ہمارے دردوں کا حل، ہماری پریشانیوں کا حل، ہماری ٹینشنوں کا حل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ میں چاہوں گا عمران بھائی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے ڈپریشن، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ ڈپریشن ہے کیا، پھر اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں یہ بیماری بندے کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپریشن کو اردو کے اندر افسردگی یا پھر جو ہے ذہنی دباؤ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ ذہن ہر وقت بزی رہتا ہے اور ذہن جو ہے وہ بہت زیادہ دباؤ محسوس کرتا ہے، اسے جو ہے ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وقتی اور عارضی اداسی نہیں بلکہ ایک مستقل گہری ذہنی کیفیت کو کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی سوچنے، محسوس کرنے اور روزمرہ زندگی گزارنے کی صلاحیت یہ متاثر ہوا کرتی ہیں۔ جی۔ ڈپریشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو اداس اور بوجھل محسوس کرتا ہے،
صحیح جن چیزوں میں اس کو پہلے لطف آیا کرتا تھا، جو چیزیں پہلے خوشی دیا کرتی تھیں، اب ان کے اندر اسے دلچسپی بھی باقی نہیں رہتی، وہ چیزیں خوشی بھی نہیں کہا کرتی، صحیح وہ چیزیں خوشی بھی نہیں دیتی۔ اسی طرح توانائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز کے اندر دل نہیں لگتا، خود اعتمادی کم ہو جاتی ہے، اور بندہ کنفیوز ہی رہتا ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت اس کے اندر باقی نہیں رہتی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اسی طرح یہ کیفیت افسردگی کی، مایوسی کی کیفیت بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندہ سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے، معاذ اللہ خودکشی کرنے کی طرف چلا جاتا ہے، یا ایسی سوچ آ سکتی ہے، ایسے خیالات آ سکتے ہیں، تو اس کو جو ہے ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو معاشرے میں افراد ہیں، ایک تعداد عمران بھائی کہ جو اس سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں، معاذ اللہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں، بہت سی وجوہات ہوں گی، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ڈپریشن۔ جی بالکل، دیکھیں اصل تو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، بندہ جب خودکشی کرتا ہے تو اس کا ذہن تو ویسے بزی ہو گیا نا، دباؤ ذہن پر اتنا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اچھے برے کی پہچان باقی نہیں رہتی۔ صحیح وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں جب خودکشی کر لوں گا تو اس پریشانی سے نجات پا جاؤں گا، حالانکہ آخرت کا عذاب اس کے لیے اور بڑھ جاتا ہے، اور اس وقت کی بیماری پریشانی، اس وقت کی آزمائش مرنے کے بعد کی، وہ دنیاوی آزمائش سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ سوسائڈ کرنا یا خودکشی کرنا یہ اس کا حل نہیں ہوا کرتا، لیکن انسان اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کر لیتا ہے اور اس کو اپنے طاری کر لیا کرتا ہے۔ اس نہج تک بندہ پہنچتا کیوں ہے عمران بھائی؟ اس کی یہ بہت ساری اسٹریس، وجوہات۔ یہ یعنی کہ میں صرف اگر اسی کو ایک تھوڑی دیر کے لیے ہم اس ٹاپک کو بھی لے لیتے ہیں کہ خودکشی، اس طرف بندہ پہنچتا کیوں ہے؟ یہ یعنی انتہا ہو گئی ہے نا، جی یہاں تک بندہ پہنچا ہی کیوں؟ اس کی مختلف وجوہات باپو ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بندہ جب کسی پریشانی میں جاتا ہے تو ہمارے یہاں پر ایک طریقہ کار یہ نظر آتا ہے، لوگوں کا معمول یہ نظر آتا ہے، جو غمگین ہے نا پھر وہ غم زدہ کیفیت میں بہت عرصے تک رہتا ہے۔ صحیح دیکھیں انسان ہے نا، انسان تو انسان پر مختلف کیفیات وارد ہوتی ہیں، کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کبھی اداس ہوتا ہے، کبھی بیماری آتی ہے تو کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کبھی اس کے بعد آسانی ہوا کرتی ہے، تو انسان پر مختلف کیفیات آتی ہیں۔ اب جیسے ہی کوئی پریشانی کی کیفیت آئی تو اس کے بعد فوراً ہی اگر ذہن کو جھٹک دیا اور اس کیفیت سے بندہ باہر آ گیا تو پھر تو اس کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ اس پریشانی کو اپنے دماغ میں بٹھا لے، اس پرابلم کو اپنے دماغ میں بٹھا لے، تو پھر وہ پریشانی بڑھتی جاتی ہے اور پھر انسان اس طرف انتہائی قدم اٹھانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ جی اگر پریشانی کو فوراً ہی ختم کر لیا جائے، جی اور آپ دیکھیں نا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو غم زدہ ہوتا ہے نا، جسے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پھر وہ سیڈ سانگز سنتا ہے، غم زدہ گانا تو ویسے بھی ناجائز و حرام ہے، لیکن بہرحال جو غم کی کیفیت میں ہے وہ الٹا اور اپنے آپ کو جو ہے نا غم کی کیفیت پہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اس وقت میں چاہیے کہ جب پریشانی ہے، غم ہے، تو پھر مسکراہٹوں کی طرف جائے اور آسانیوں کی طرف جائے اور ایسے چیزوں کو اپنائے کہ جس سے بندے کی پریشانی دور ہو اور اسے آسانی جو ہے وہ آسانی اسے مل جائے، لیکن اس طرف نہیں جاتا۔ تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ بڑھتے وہ ایسا دماغ پر وہ پریشانی یا کوئی بھی پرابلم ایسی حاوی ہو جاتی ہے کہ پھر بندہ سوسائڈ کی طرف جاتا ہے، خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ باپو اب جیسے آپ کے سامنے یہ مائک رکھا ہوا ہے، یہ مائک اٹھائیے ذرا، جی اٹھا لیا یہ اٹھا کے رکھیں ہاتھ اوپر کر کے، آپ اسے اٹھا کر رکھیں گے جی تو بطور سزا کتنا وزن ہے اس کا؟ ہوگا پاؤ یا آدھا کلو، معمولی سا وزن ہے نا، کوئی فیل بھی نہیں ہو رہا کہ آپ نے کچھ اٹھایا ہے۔ اور ہے لیکن اگر آپ اس مائک کو آدھا گھنٹہ اٹھا کے رکھیں، نہیں بھائی، نہیں تو پھر پتہ چلے گا نا کچھ نہ کچھ۔ آپ تو ویسے بھی نگران اگر ہیں، آپ ایک کہہ سکیں گھنٹہ- پتہ چلے میں آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کے پروگرام میں آدھا گھنٹہ ہی اٹھا کے رکھوں گا تو میں آزمائش ہو جائے گی عمران بھائی، ایسے ہی پتہ چلے گا۔ ہاں آدھا گھنٹہ اٹھا کے رکھیں گے تو پھر اس کا وزن محسوس ہوگا، محسوس 1 گھنٹہ اٹھا کے رکھیں گے تو پھر آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ تکلیف دینے لگے گا، مزید 2 گھنٹے اٹھا کے رکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ نہ جانے میں نے کون سا وزن اٹھا رکھا ہے۔ حالانکہ کیا آدھے گھنٹے کے اندر 1 گھنٹے کے اندر اس مائک کا وزن بڑھ گیا؟ نہیں بڑھا نا، نہیں بڑھا، اس کا وزن اتنا ہی اتنا ہی رہا، یہ اپنی اصلی حالت پر ہی رہا۔ لیکن ہم اس کے ساتھ جڑے رہے اور وہ ایسی حالت میں جڑے رہے کہ ہمیں اس کا احساس زیادہ ہونے لگ گیا،
اسی طرح پریشانی ہے. جی پریشانی آئی, فوراً دماغ سے اسے نکال دیا, اس کے حل کی طرف چلے گئے, تو پھر کیا ہوگا کہ بندہ سکون میں رہے گا. لیکن اگر اس پریشانی کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کے رکھا تو پھر وہ پریشانی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندہ سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے, اللہ حل کی طرف نہیں جاتا. تو جیسے آپ نے جلدی سے مائک یہاں پہ رکھ دیا نا, فوراً رکھا میں نے. تو اسی طرح پریشانی کو بھی رکھ دینا چاہیے. ویسے اگر آپ مائک نہ بھی اٹھواتے, خالی ہاتھ ہی اٹھا لیتے, تو آدھے گھنٹے بعد ان کو پتہ لگ جانا تھا کہ ہاتھ اٹھے ہیں. بھائی آپ دونوں نے آج کیا اپنی نیت کی ہوئی ہے مجھے سزا دینے کی. اللہ خیر فرمائے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ یہ محبتیں سلامت رکھے. بڑے پیارے انداز میں مدنی چینل کے ناظرین عمران بھائی نے ہمیں یہ چیز سمجھائی ہے. یہ پریشانیاں, یہ دکھ, یہ یوں کہیں کہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہیں. جی ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے, بلکہ وہ کہا نا کہ مرد تو وہ ہوتا ہے کہ جو میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے, بھاگنا نہیں ہوتا. ہم کیوں بھاگیں, ہم کیوں ایسی طرف چلے جائیں, پیٹھ دکھا دیں کہ جس سے ہماری دنیا میں ہم بظاہر لوگوں کی نظروں میں کہ یار اب اس سے غم ختم ہو گئے. غم نہیں ختم ہو گئے, اب آگے کا جو جہان ہے وہ تو بہت ساری زندگی کا ہے نا, اب تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اب اس میں عذاب میں ہم مبتلا ہو گئے. اچھا, ایک تو ڈپریشن کا یہ ہماری صحت پر نقصان یہ پڑتا ہے کہ لوگ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. میں چاہوں گا عمر فیاض بھائی مزید اس کے علاوہ جو انسانی صحت پر اس کے مزید اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہیں, یہ ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب اگر آپ کی پرمیشن ہو تو جو گفتگو پہلے عمران بھائی نے کی ہے تھوڑا سا میں اس کو کنٹینیو کروں گا, پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی بالکل اجازت ہے. جزاک اللہ, بارک اللہ. آمین. آپ نے خودکشی کے حوالے سے پوچھا کہ بھی کیا وجہ ہے کہ بندہ اس چیز کی طرف چلا جاتا ہے. اگر میں ون شارٹ اس کا جواب دوں تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اس سے دوری کی وجہ سے بندہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے. ابھی آپ نے شروع میں جو ہے وہ نعت کے بعد بھی جب بات کی کہ اگر ہم سیرت مصطفیٰ کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں وہ غم اپنے اس طرح کے نہیں لگیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو شخص انسانی اور اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہو رہا ہوگا تو جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہوں گی اس کو سیرت مصطفیٰ سے یہ درس مل رہا ہوگا کہ پریشانی آ رہی ہے تو مجھے صبر کرنا ہے. اور پھر جب بندہ صبر کرتا رہے گا تو انشاءاللہ العزیز بندہ خودکشی کی طرف نہیں جائے گا. تو اگر اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کو تھام کر رکھیں گے اور سیرت مصطفیٰ کو پکڑ کر رکھیں گے, اس پر عمل پیرا رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز انسان جو ہے وہ صبر اور تحمل اور توکل کی طرف آتا چلا جائے گا. باقی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو ڈپریشن ہے اس کا انسانی صحت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے, تو شاہ صاحب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ یہ ایک ایسی خاموش بیماری ہے جو بہت ساری بیماریوں کو لے کر آنے والی ہے. یعنی یہ صرف ایک ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو بس ڈپریشن آ گیا ہے تو یہ بس ڈپریشن کا مریض جو ہے وہ خود ڈپریس رہ رہا ہے, خود پریشان رہ رہا ہے. یہ بہت ساری بیماریوں کو لے کر آنے والی چیز ہے. یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ سیلاب ہے, جو سیلاب آئے گا تو لوگوں کی جانیں بھی جائیں گی, لوگوں کے مکانات بھی جائیں گے, لوگوں کا مالی نقصان بھی ہوگا اور دیگر بھی نقصانات جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ لے کر ہی یہ چلتا چلا آئے گا. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر طویل عرصے تک بندہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار رہے اور یوں کہہ لیں کہ ڈپریشن کا مریض رہے تو یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے یہ دل کی شریانیں, جو دل کی رگیں ہوتی ہیں اس کو بھی متاثر کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہارٹ اٹیک جن کو پڑتا ہے ان کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو کوئی نہ کوئی پریشانی نظر آ رہی ہوتی ہے. نہیں ایک تعداد آپ کو اس طرح کی ملے گی کہ وہ پریشان ہوں گے, کوئی نہ کوئی ان کو ڈپریشن ہوگا, کوئی نہ کوئی ذہنی دباؤ ہوگا جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک پڑ رہا ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر, جب بندہ پریشان ہوتا ہے, ٹینشن کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کا بی پی شوٹ کرتا ہے, بی پی ہائی کرتا ہے. اور جب بی پی ہائی ہوتا ہے تو پھر دماغ کی جو نسیں ہوتی ہیں, دماغ کی جو رگیں ہوتی ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, وہ بھی ڈیمیج ہونے کی طرف آ جاتی ہیں. اسی طرح اسٹروک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. بے چینی کی کیفیت جب ہوتی ہے تو جو بندے کا نظام انہضام ہے, جو ہضم کرنے کا نظام ہے, یہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. آنتوں کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں شاہ صاحب, السر ہو جاتا ہے, متلی کے معاملات ہو جاتے ہیں, قبض جو ہے وہ انسان کو ہو سکتا ہے. اور پھر جب بہت زیادہ بندہ ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے نا تو پھر جو اس کی جسم کے اندر جو وہ جراثیم ہوتے ہیں جو اس کی قوت مدافعت میں اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, جو یوں کہہ لیں کہ جسم کے اندر جراثیم آ رہے ہوتے ہیں جو کہ نقصان پہنچانے والے جراثیم ہوتے ہیں, تو وہ اپنا جو ہے وہ اثر دکھا رہے ہوتے ہیں اور قوت مدافعت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. اور ڈپریشن کا یوں کہہ لیں کہ جو ایک بہت بڑا نقصان ہے شاہ صاحب وہ یہ ہے کہ یہ نیند کی بہت بڑی دشمن ہے.
یہ بیماری. جو بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے نا اللہ اکبر. وہ پھر سوتے وقت جو ہے وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور ماضی کے اندر ہی جی رہا ہوتا ہے. جو پرانا اس کو حادثہ ہو چکا ہوتا ہے وہی خیالات جب آنکھیں بند کرے اس کی نظر کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. وہی معاملات جو اس وقت ہوتے ہیں وہی اس کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے. اور جو بندہ نیند پوری نہ لے نا تو نیند بھی یہ ایسی یوں کہہ لیں کہ چیز ہے کہ جو آپ کے لیے بہت ساری پریشانیوں کو بلکہ بیماریوں کو لے کر آنے والی ہے. آپ کی نیند اگر پوری نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ چست اور توانا نہیں ہو سکتے. آپ کی نیند اگر پوری نہیں ہے تو آپ کا کام میں دل نہیں لگے گا. آپ کی نیند اگر پوری نہیں ہے تو آپ کے اندر چڑچڑاپن آ جائے گا. آپ کی نیند اگر پوری نہیں ہے تو لوگ آپ سے بات کریں گے آپ کا ٹھیک سے جواب دینے کا جو ہے وہ موڈ نہیں کر رہا ہوگا. نیند اگر آپ کی پوری نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جسم جو ہے وہ تھکا تھکا سا محسوس ہوگا. نیند پوری نہیں ہوگی تو جسم جو آپ کا دماغ ہے وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوگا. فیصلے لینے کی طاقت جو ہے وہ نہیں آ رہی ہوگی. آنکھیں تھکی تھکی ہوں گی. تو نیند جو ہے یہ بھی بندے کی پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. انفیکشن اور بہت ساری بیماریاں یہ اس کی وجہ سے جو انزائٹی بندے کو ہو جاتی ہے اللہ اکبر. یہ لے کر آنے والی ہوتی ہے. سر درد جو ہے وہ شاہ صاحب بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ سر ان کا بڑا درد ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے جو میں نے بتایا کہ چونکہ ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے کسی بات کو انہوں نے سر پر سوار کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں. شاہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غور کرے نا کہ مجھے جو پریشانی آ رہی ہے جی مجھے اس پر کرنا کیا ہے, میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. ریئیکشن تو یقینی طور پر ہماری اسلامی تعلیمات یہی کہ آپ نے صبر کرنا ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھیں. کیونکہ ڈپریشن عموماً کسی نہ کسی جو پیچھے پرابلم ہوتی ہے مسئلہ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے بندے کو ڈپریشن کا بندہ شکار ہوتا ہے. آپ اگر غور کریں کہ مجھے اگر کوئی پریشانی ہے تو کیا صرف میں ہی اس پریشانی کے اندر ہوں. غور کریں گے تو آپ سے بڑی بڑی پریشانیوں والے بیٹھے ہوئے. شاہ صاحب تقریباً کچھ 4-5 سال پہلے کی بات ہے. میں یہی فیضان مدینہ میں چونکہ جاب کا معاملہ بھی ہوتا ہے تو یہیں سے چھٹی ہوئی 4 بجے گھر کی طرف جا رہے تھے اور معاملہ یہ ہوا کہ میں فیضان مدینہ کے پیچھے سائڈ کی جو گلیاں ہیں وہاں سے نکل رہا تھا تو چوڑی گلی سے نکلتے نکلتے پتلی گلی سے کچھ 2 لڑکے تھے جو بڑی اسپیڈ سے آ رہے تھے. اچھا. اور انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم جو ہے وہ ایک چوڑی گلی کے اندر اب آ رہے ہیں تو چوڑی گلی میں ظاہر ٹریفک ہے وہ اپنی روانی سے آ رہا ہوتا ہے. وہ آئے اور انہوں نے یوں میری جو موٹر سائیکل تھی اس کو ہٹ کیا. اب جب انہوں نے ہٹ کیا تو میں گرا اور جب میں نیچے گرا تو موٹر سائیکل جو ہے وہ میرے اوپر اور میں موٹر سائیکل کے نیچے اور پاؤں جو ہے وہ میرا سلنسر کے نیچے پھنس چکا. اب وہ گرما گرم جو ہے وہ سلنسر اور پاؤں اس کے نیچے جب آ گیا ہے تو پاؤں جو ہے وہ اچھی خاصی جو جلد. کب کی بات ہے عمر بھائی؟ یہ تقریباً کچھ 4 سال پہلے کی بات. اچھا میں نے کہا شاید قریب کا اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. آمین. نہیں اب تو اللہ کا شکر ہے بالکل خیر عافیت ہے. بہرحال وہ اپنا نشان تو وہ جگہ چھوڑی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جب اس کی جلن تھی تو سلنسر کا نشان نے برکتیں مجھے بھی دی ہوئی ہیں. اچھا اللہ اکبر کبیر. اب خیر عافیت ہے؟ پرانا ہے بہت بچپن میں. اچھا چلیں. تو بہرحال یہ ہے کہ جب میں اس تکلیف میں تھا تو میں ظاہر والے صاحب مجھے ہاسپٹل لے کر گئے تو ہاسپٹل لے کر گئے. انہوں نے بہرحال بولا یہ اسکن جو ہے وہ یہ تو رگڑ کر جو ہے وہ اس کو صاف کرنا پڑے گا. وہ جو تکلیف تھی وہ ایک اپنی جگہ تکلیف تھی. بہرحال پھر مجھے ڈاکٹر نے ریفر کیا کہ آپ ایک جلنے کا فلاں ہاسپٹل ہے وہاں جائیں وہاں جا کے پراپر اس کا علاج کروائیں. روزانہ کی بنیاد پر پٹیاں ہوں گی. اب جب میں راستے میں جا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ جتنی جلن مجھے ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا مریض ہوں اس چیز کا. اور جب میں وہاں پر گیا شاہ صاحب آپ یقین کریں کہ ویٹنگ ایریا کے اندر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک ٹوٹلی طور پر پٹیوں کے اندر لگا ہوا تھا. یعنی پٹیاں ہی پٹی تھیں اور بتایا گیا کہ یہ بوائلر کے اندر آ گیا تھا. اللہ نے تو جان بچا لی ورنہ اس کی جان جانے والی تھی. تو بہرحال وہاں جا کر جو ہے وہ یہ ذہن بنا. یقینی طور پر ذہن تو پہلے تھا لیکن وہ چیز استحضار اس کا ہوا کہ بھئی لوگ جو ہے وہ واقعی ہم سے زیادہ پریشان حال ہیں. میں تو ہم صرف یہ ہے نا عمر بھائی کہ صرف ہم یہ دیکھ لیں اگر ہم بسا اوقات لگتا ہے ہمیں اگر پاؤں میں کانٹا چپ جائے نا اس کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اس سے بڑی تکلیف تو زمانے میں کسی کو ہوئی ہی نہیں ہے. جی ہاں یہ تو تکلیف ساری پہاڑ مجھ پر ہی ٹوٹے ہیں. جب بندہ دیکھتا ہے کسی کو کہ مجھ سے بڑی تکلیف والے افراد بھی موجود ہیں پھر اپنی تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے. پھر بندہ تھوڑا فیل کرتا ہے نہیں بھائی اور بھی افراد ہیں جن کی تکلیف بہت زیادہ ہے. میں چاہوں گا نور عالم بھائی یہاں پر ایک دعائیہ شعر بھی ہو جائے. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا
کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ آمین آمین آمین۔ میں چاہوں گا عمران بھائی یہاں قرآن کریم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل، قرآن کتابی ہدایت ہے واہ، اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کی معاملات کا اور پریشانیوں کا حل قرآن میں موجود ہے۔ جی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، واہ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جی یعنی ہماری سکت، ہماری برداشت سے زیادہ، ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ اسی طرح جو بھی معاملات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جی تو اٹ مینس کہ اللہ رب العالمین نے ہی وہ عطا فرمائے ہیں، خوشی غمی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ جی تو لہٰذا ہمیں جو پریشانی آئی ہے تو اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے نصیب میں بہتر ہے جی اور یہی میرے لیے اچھا ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مایوسی سے منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ آپ قرآن میں پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ تو غیر مسلموں کا کام ہے، واضح طور پر اس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ بندے کو ڈپریشن کی طرف لے کر جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی یہ ڈپریشن کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ ہماری بیماری، ہماری پریشانی اور یہ ڈپریشن کی کیفیت سے ہم نکل آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں واہ سکون واہ چن لے واہ، پاواں۔ کیا بات ہے۔ حالات و واقعات کو دیکھیں کہ اگر بیماری آئی ہے تو اللہ کی مرضی سے آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، خوشی غمی رب کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ جی تو بہرحال اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ بہت ضروری ہے، اور جب بندہ اس پر راضی رہے گا تو اسی کے اندر چین اور سکون ہے، اطمینان ہے، واہ، اسی کے اندر نجات ہے۔ جی دیکھیں دو قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، جی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بس میں ہی زیادہ بیمار ہوں، میں ہی زیادہ پریشان ہوں، باقی سب سکون میں ہے۔ وہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، جی ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جی تو ایک تو جو ہے نا قسم یہ والی ہے۔ جی اچھا دوسری قسم وہ ہے جو کہتے ہیں کہ یار میں تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے بہت ٹھیک ہوں، بہت اچھا ہوں، اور بہت سارے لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ مجھ سے بھی بدتر حالت میں موجود ہیں، مجھ سے بھی کمتر حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک یہ قسم ہے، اور تیسری قسم اگر بنائیں تو یہ بھی بنتی ہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے یا معاملات خراب ہوتے ہیں تو وہ یوں بھی ریئیکٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جو دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، جی ہیں جی جی جو سب کے ساتھ ہوگا وہی میرے ساتھ ہوگا۔ حالات و واقعات سب کے ساتھ ہیں، جب دنیا چل رہی ہے تو سارے معاملات سب کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو اب بندے کو یہ انتخاب کرنا ہے، اپنے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں۔ جی اگر تو اس کیٹیگری میں ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی خراب ہوتا ہے، باقی سب کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، تو ایسا بندہ کبھی سکون میں نہیں آ سکتا، کبھی خوش نہیں ہو سکتا وہ، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اور باقی جو دو کیٹیگریز بنتی ہیں کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ ہے تو اوروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، جی بھئی کوئی چیز مہنگی مل رہی ہے جی تو بھئی سبھی کو مہنگی مل رہی ہے، جی مجھے تھوڑی مل رہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر مہنگائی ہو گئی ہے جی تو سبھی کے لیے ہوئی ہے، جی صرف میرے اکیلے کے لیے تو نہیں ہوئی، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اگر بیماری آئی ہے تو ہاسپٹل پر بھرے پڑے ہیں بیماروں سے، تو سبھی پر بیماری آتی ہے، مجھے اکیلے پر تو نہیں آئی۔ جی نقصان میرا ہوا ہے تو بھئی ہر ایک کا نقصان ہوتا ہے، جی اس کی کیفیت نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔
تو صرف میرے اکیلے پر ہی تو بیماری یا کوئی نقصان تو نہیں آیا. تو ایسا بندہ بھی سکون میں رہ سکتا ہے, دل کو جو ہے نا وہ ایک آس مل جاتی ہے, امید مل جاتی ہے. تیسرا وہ کہ میں تو اچھا ہوں, لوگوں نے جو ہے لوگ مجھ سے بھی جو ہے وہ بری حالت میں موجود ہیں. تو یہ اپنے آپ کو پہلے اپنا انتخاب کریں کہ میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں. جب اپنے آپ کو یہ مان لیں گے کہ میں اس کیٹیگری کے اندر ہوں تو پھر جو ہے نا انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. جب زندگی آسان ہوگی نا تو زندگی جینے کا مزہ بھی آئے گا, پریشانیوں سے بندہ نکلے گا. ٹھیک ہے نا, تو یہ اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے. قرآن کریم میں جا بجا جو ہے نا وہ صبر کا درس دیا کیا ہے. جی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ واہ واہ ان اللہ مع الصابرین. جی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, ہم صبر کریں, ہم صبر کریں. اور یہ یاد آیات رکھیں کہ بینات, جب جب یہ ایسی آیات بینات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, آزمائش آئے گی, کبھی پریشانی ہے, دکھ ہے, مالوں کی کمی, جانوں کی کمی سے, لیکن کیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری سنا دو کن کو, جو صبر کرنے والے, صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. حدیث مبارک میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے کا خاص مقام اللہ کے دربار میں مقرر ہوتا ہے کہ اس بندے کو یہ مقام و مرتبہ دیا جائے گا, یہ بندہ اس درجے تک پہنچے گا, مگر وہ اپنی عبادت و ریاضت کے ساتھ, اپنے مجاہدات کے ساتھ, اپنے جو ہے وہ نیک عملوں کے ذریعے سے اس مقام کو نہیں پا سکتا. پھر کیا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے اس بندے پر آزمائشیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, اور پھر وہ بندہ ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے. جی اور جب ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو صبر کی بدولت اللہ پاک اسے وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بیماری, پریشانی, یہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں جی. یہ بندے کی بہتری کے لیے ہوا کرتے ہیں. اور یاد رکھیں جب بھی پریشانی آتی ہے نا, جب بھی ڈپریشن ہوتا ہے تو اپنا حل ساتھ لے کے آتا ہے, بغیر حل کے نہیں آتا, بغیر سولوشن کے کوئی پرابلم نہیں آتی. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم سولوشن کی طرف, اس کے حل کی طرف توجہ نہیں کرتے, ہم اس بیماری پر ہی, اس پرابلم پر ہی فوکس کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جی قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, فرمایا بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے, تنگی کے ساتھ آسانی ہے, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں 2 مرتبہ اس کو ذکر کیا گیا. آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے پتہ چلا کہ تنگی سے زیادہ آسانی ہوا کرتی ہے. حضور نے فرمایا کہ 2 آسانیاں ایک تنگی پر کبھی غالب نہیں ہو سکتی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ایک آسانی, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, دوسری آسانی. جی. اور تنگی کتنی ہے, ایک. تو حضور نے فرمایا کہ 2 آسانیاں کبھی ایک تنگی پر غالب نہیں آ سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانیاں, بیماریاں, ٹینشنیں, ڈپریشن, یہ ساری زندگی کا حصہ ہیں اور یہ آئیں گے. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے کہ جب بھی پریشانی آتی ہے, کوئی بھی پرابلم آتی ہے, اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہے. ہمیں اب اس کے حل کو تلاش کرنا ہے کہ اس کا حل کہاں پر ہے, کیسے ہم اسے پائیں گے. ایک بڑی پیاری حکایت باپو جی اپنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے. فرمایا کہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے میں کہیں جا رہے تھے تو ایک بچہ جو ہے راستے میں کہیں کھیل رہا تھا, برابر ہی میں کیچڑ تھا. جی وہ بچہ کھیلتے کھیلتے جو ہے نا کیچڑ میں گر پڑا اور اس کے کپڑے بھی جو ہے نا وہ کیچڑ میں لگ گئے اور اس کے بدن پر بھی کیچڑ لگ گیا. اتنے میں اس کی ماں آتی ہے, اس کو تھپڑ مارتی ہے زور سے اور پھر اسے نہلاتی ہے, اسے اچھے کپڑے پہناتی ہے اور پھر جو ہے نا اسے صاف ستھرا کر دیتی ہے. حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے رب کی رحمت بھی ایسی ہی ہے. جب بندہ گناہوں کی دلدل میں گر جاتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کچھ سزا دے کر, کچھ آزمائش میں ڈال کر بندے کو صاف ستھرا فرماتا ہے. اللہ اکبر. تو جب ایک ماں بچے کو جب گندا ہو جائے, میلا کچیلا ہو جائے, اسے کچھ سزا دے کر صاف ستھرا کر دیتی ہے
تو یہ مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں یہ بھی ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمیں صاف ستھرا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ کیا بات۔ اب یہ روایت، یہ حکایت جو میں نے پڑھی نا، اللہ اکبر، اس پر بہت تو بہت حدیث لطف آیا۔ مبارکہ بھی دلیل بن سکتی ہے۔ جو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، بندہ مومن کے پاؤں میں جب کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی مصیبتوں پر بندہ صبر کرے، اللہ پاک اس پر اجر عطا فرماتا ہے، یعنی گناہ دھلتے ہیں، نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کتنی پیاری حکایت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان فرمائی ہے، یقیناً اللہ پاک، اگر ہم ماں کو دیکھیں نا، ماں کا پیار ہے یہ، جو اگر تھوڑی سی سختی بھی کرتی ہے کہ اس نے کپڑے گندے کر دیے، یہ ماں کا پیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رب اگر آزمائشیں دے رہا ہے، جس رب نے بھیجی ہے نا وہی رب اس کو دور کر دے گا۔ یہ دل میں بٹھا لیں دل میں، میرے رب نے بھیجی ہے نا، رب دور کر دے گا، رب دور کر دے گا۔ وہ کسی نے، بادشاہ نے کہا تھا نا کہ مجھے ایک ایسا جملہ بتا دو کہ جسے میں خوشیوں کے وقت میں سنوں یا پڑھوں یا دیکھوں، مجھے یاد آئے تو میں غم کی کیفیت میں چلا جاؤں، اور جب میں غم میں ہوں، پریشانیوں مصیبتوں میں ہوں، تو وہ ایک جملہ ایسا ہو کہ میرے سارے غم بھلا دے اور مجھے سکون دے دے۔ کسی نے بڑا پیارا جملہ بیان کیا، کہا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آپ آج پریشانیوں میں ہیں نا، آج دکھ میں ہیں، آج بیماری ہے نا، یہ وقت گزر جائے گا، اطمینان رکھیں، یہ وقت گزر جائے گا، یہ زیادہ عرصہ نہیں رہیں گی۔ اللہ نے چاہا تو اگر کچھ ٹائم پریشانیوں کا آیا ہے، وہ سکون کا ٹائم بھی رب ہی دے گا۔ اس رب نے آپ کو پیدا کیا، وہ آپ کا خالق ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، آپ خود سوچیں نا، ماں ایک یا کئی ماؤں سے بڑھ کر خالق پیار کرتا ہے بندے سے، رب پیار کرتا ہے بندے سے۔ وہ مصیبتیں دے کر، پریشانیاں دے کر، بہت سی اس کی حکمتیں ہیں، ہزارہا حکمتیں اس میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ہم ان حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ میرے حق میں بہتر تھیں۔ وہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا ایک حکایت آتی ہے کہ ایک بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ اس کو نا بار بار ایک جملہ کہا کرتا تھا، جس حال میں بھی ہیں اللہ کا شکر ہے، جس حال میں بھی اللہ کا شکر ہے، یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس طرح کے وہ الفاظ، شکر کے کلمات کہتا تھا۔ کرتا ہے بہتر کرتا ہے جی، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جی، وہ ایک مرتبہ وہ کہیں گیا تو بادشاہ کی نا وہ انگلی کٹ گئی۔ جب انگلی کٹی تو اس نے، وزیر نے دیکھا، اس نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، بہتر ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے، میری انگلی کٹ گئی، خون نکل رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے بہتر ہو گیا، یہ کیسے بہتر ہو گیا؟ اس نے اٹھایا اور اٹھا کے جیل میں۔ کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ شکار کے لیے نکلا۔ جب شکار کے لیے نکلا نا تو وہاں کے کچھ وہ افراد کے جو انسانوں کو بھی کھا جائیں، ایسے افراد نے اس کو پکڑ لیا۔ اچھا، یہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو چکا تھا، گم ہو گیا بادشاہ۔ اچھا، ان کا ایک اصول تھا، انہوں نے بادشاہ کو دیکھنا شروع کر دیا، پتہ تو نہیں تھا کہ کون ہے بادشاہ، انہوں نے اپنا خوراک سمجھی اور تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک نے آواز دی، چھوڑ دو اس کو، یہ ہم کھانے قابل نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ اس میں نقص ہے، عیب ہے۔ کیا؟ کہا کہ اس کی ایک انگلی نہیں ہے، ایک انگلی نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی وہ بادشاہ واپس آیا نا، اس نے فوراً اپنے وزیر کو باہر نکلوایا۔ اس نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے تھے کہ اگر آج میری انگلی ہوتی تو میں تمہارے سامنے نہ ہوتا، یہ انگلی کا حصہ کچھ کٹا ہے تو میں آج تمہارے سامنے ہوں۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سمجھ جائیں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو دکھ آئے ہیں، یہ ہمارے حق میں بہتر ہیں۔ جو سکون مل رہا ہے، آسائشیں ہیں، یہ بھی ہماری بہتری کے لیے۔ جو اللہ فرماتا ہے نا، بس اللہ کی عطا پہ راضی ہو جائیں، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، ڈپریشن اور اداسی میں کیا فرق ہے؟ جی عمر بھائی، ڈپریشن اور اداسی میں کیا فرق ہے؟ اداسی یوں کہہ لیں کہ کوئی بھی پرابلم آئی، کوئی مسئلہ آیا تو جو ابتدائی طور پر بندے کی کیفیت بنتی ہے نا، تو وہ بندہ اداس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ انزائٹی کا مریض ہو گیا ہے، اور اس کو یوں کہہ لیں کہ تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے۔ ابتدائی جو صدمہ ہوتا ہے آپ اس کو اداسی کہہ سکتے ہیں، اداسی صدمہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر جب وہ کنسسٹنسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ وہ چیز برقرار رہے اور اس کی روزمرہ کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ نیند نہیں آ رہی ہے، کھانا کھانے کا دل نہیں کر رہا ہے، عمران بھی نے بتایا کہ کام کاج کا دل نہیں کر رہا ہے، پہلے جن چیزوں میں دلچسپی تھی اب ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لگی ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یار تب تم پہلے جیسے ہی نہیں رہے، وہ جو ایک پہلے جیسی
انرجی تھی وہ چیز نہیں رہی ہے، تو پھر بندہ آخر کار ایسے بندے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے۔ اور پھر جو ڈپریشن کا مریض ہے اس کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو بھی اپنائے اور باقاعدہ اس کا پراپر علاج ہوتا ہے، اور آپ کسی اچھے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کا علاج بھی کروائیں۔ بعض لوگ شرماتے ہیں شاہ صاحب کہ بھئی ہم جو ہے وہ لوگ ہمیں دماغی مریض کہیں گے یا ہمیں پاگل کہیں گے کہ جناب یہ جو ہے وہ نفسیاتی جو ہے وہ اسپتال کے اندر جا رہا ہے، اور شرما رہے ہوتے ہیں، جھجک رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ کسی کو نہ بتائیں بھی آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں، اگر جانا ہی ہے، لیکن یہ کہ اگر واقعی اگر کوئی ایسا مریض ہے، کوئی ایسا پیشنٹ یہ ہے، بیماری ہے، باقاعدہ یہ بیماری ہے اور اس کا حل علاج موجود ہے۔ ہم صرف مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے نا، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو منا لیں، جی میں اس بیماری میں مبتلا ہوں۔ یہی ایک بڑی آفت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض سمجھتے نہیں، چونکہ نارملی تو وہ ٹھیک ہے نا، اعضاء ٹھیک ہیں، کوئی بظاہر کوئی درد نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ یہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ لگاتار وہ ڈپریشن لے کر کہیں آ کر پھر اس کی زندگی بے رنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے عمران بھائی نے شروع میں کہا تھا نا کہ وہ بے رنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ لگتا ہے کہ زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی، جہاں دل لگتا تھا، خوشیاں ہوتی تھیں، وہ ساری چیزیں اب ناخوش ہوتی ہیں، دل نہیں لگتا، سکون نہیں مل رہا، قرار نہیں مل رہا۔ یہ بے رنگی کیوں ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں میں اس مرض میں مبتلا ہوں۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو منا لیں، منا کر پھر اچھا اس کا علاج کرائیں۔ اچھا دونوں اعتبار سے آپ اچھے سے جو اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں، ان سے بھی علاج کروائیں۔ دوسرا اس کا روحانی علاج بھی ہے، انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے پرنٹنگ۔ آج اس میں ہمارے ایک شخصیت آ رہی ہیں، بڑی پیاری شخصیت ہیں، بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں، سمجھانے کا انداز بھی بہت پیارا ہے۔ آپ فیس بک کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ذہن میں کون سے مبلغ آئے ہیں، مبلغ دعوت اسلامی ہیں، آپ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے، ان کو ہم ویلکم کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں پہلے کون آئے تھے یہ ضرور بتائیے گا۔ مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اسد بھائی، صلی اللہ علیہ محمد، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم سیگمنٹ پرنٹنگ کی طرف ہم بڑھیں گے، اور آج اولاد کے حوالے سے چند ایک باتیں ہم اسد بھائی کے سے کریں گے۔ اچھا بہت سے گھروں میں، یعنی یوں کہیں کہ ہر گھر میں ہی ایک یہ پریشانی کا سامنا ہے، بچے ہیں، ان کی تربیت کیسی کی جائے، کیا انداز ہو۔ اچھا کہیں والد کاروبار کی مصروفیات کو سامنے رکھ کر ماں پر سارا ذمہ ڈال دیتا ہے کہ اس کی تربیت تو ماں کا ہی حق ہے، ماں گھر کے کام کاج کی وجہ سے وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ ساری ذمہ داری والد کی ہے، اور یہ دونوں ہی تربیت نہ کر کے بچے کو لا کر کہاں کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بچہ جس کی نہ ماں نے تربیت کی نہ والد نے تربیت کی، جو ان دونوں کا بیسک حق تھا، جب نہیں ہوتی تو پھر وہ معاشرے میں کون سا فرد بن کر سامنے آئے گا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں، پھر جو گفتگو کے آداب ہیں کس طرح سکھائی جائے، بچوں کی لینگویج کس طرح درست کی جائے، انشاءاللہ ہم اسد بھائی سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو اسد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، آپ کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آپ سے ابتدائی طور پر جیسے میں نے ابھی یہی کہا ہے کہ والدین کی کس حد تک یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ دیکھیں اس میں ہم کچھ بھی مستثنا تو نہیں کر سکتے۔ ظاہر بچہ جیسے پیدا ہوا ہے تو اس نے سب سے پہلا جو ماحول دیکھنا ہے وہ گھر کا دیکھنا ہے، جی، اور بچے کی تمام ہی چیزوں کی تربیت کی ذمہ داری اولاً ماں باپ پر ہے۔ چاہے اس میں کچھ حصہ والدہ کا زیادہ ہوگا، کہیں پر والد کا زیادہ ہوگا، لیکن دونوں نے مل کر ہی اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ جب ہم یہ کہیں کہ تمام ہی چیزوں کی ذمہ داری والدین کی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ انہوں نے براہ راست ہی کرنی ہے، جی، بلکہ بہت ساری چیزیں وہ براہ راست کریں گے، ڈائریکٹ ان کی تربیت کریں گے، اور بہت سارے مواقع ایسے ہوں گے کہ جہاں پر تربیت کا اہتمام کرنا ان کی ذمہ داری ہوگی۔ جی، اب مثال کے طور پر تربیت کے اندر اسکل سکھانا بھی ہے، لیکن اگر والد کوئی ایسی اسکل
सिखाना चाहता है जो उसको खुद नहीं आती, जी। तो ज़ाहिर है कि वो खुद तो नहीं करेगा, खुद नहीं करेगा। लेकिन उस स्किल को सिखाने का एहतमाम करना ये उसकी ज़िम्मेदारी होगी। अच्छा, अब बच्चा तो बच्चा है, ज़ाहिर है कि इब्तिदा में तो उसको हर चीज़ के लिए मोहताजी ही है। जी। अब उसमें अव्वलन सबसे पहली बात है उसकी हिफाजत का एहतमाम करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, उसके खाने पीने का एहतमाम करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी, लिबास माँ बाप की ज़िम्मेदारी। फिर जैसे ही वो शऊर की तरफ बढ़ता है तो शऊरी तौर पर जिन जिन चीज़ों का होना जी। ज़रूरी है वो सब सिखाना और उसका एहतमाम करना ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी में आता है। असल चीज़ ये है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि माँ बाप बच्चे की तरबियत नहीं करते, सही। यानी अगर हम 1 लाख माँ बाप से सवाल करें जी। तो कोई भी इनकार नहीं करेगा, जी। बल्कि माँ बाप तो ये कहते हुए नज़र आएंगे कि हम तो बहुत कोशिश करते हैं और हमने तो रात दिन एक किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि तरबियत करना माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, ये हर वालिदैन समझते हैं। जी। क्वेश्चन ये आ जाता है कि तरबियत करनी कैसे है करनी कैसे, और उसमें कहाँ पर क्या कमी कोताही हो जाती है। जी। तो इस सेगमेंट के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि 1 बाय 1 उन चीज़ों को डिस्कस करें। जब मुझे आपने ये टॉपिक अता फरमाया था और इस पर मैंने गौर किया तो शायद सारी ही ज़िंदगी इसके अंदर आ जाती है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब बचपन की जी। तरबियत की बात होती है तो पैदाइश से लेकर जब शऊर की उम्र को बच्चा पहुंचता है 15-16 साल की उम्र तक, तो इस दौरान उमूमन जो चीज़ें माँ बाप अपनी औलाद को सिखाते हैं, हमारी मुराद वो चीज़ें होंगी। अच्छा, वो चीज़ें भी कम नहीं हैं, जी। क्योंकि खाने में तरबियत करनी है, जी। सोने में तरबियत करनी है, बोलने में तरबियत करनी है, लिबास बच्चे ने कैसा पहनना है, उसका लिबास कैसा होना चाहिए, जी। इसमें तरबियत करनी है। हम मुसलमान हैं तो एक बच्चे को इस्लामी अक़दार सिखाना, जी। ये तरबियत इसकी करनी है। जी। बचपन में ही कुरान मजीद पढ़ लेना चाहिए, ये तरबियत का हिस्सा होना चाहिए। इस्लामिक कल्चर और इस्लामी सकाफ़त क्या है, जी। ये उसको सिखाना है। इसी तरह फिर कुछ बुज़ुर्गों ने जो बुनियादी चीज़ें बयान फरमाई हैं कि इन सिफ़ात को बचपन में ही डेवलप किया जाए, जैसे कि हया है, सखावत है, इसी तरह ज़ुबान की जो आफ़तें हैं उनका बयान करना और उनसे बचना। तो अगर हम यूँ देखते हैं तो ये कोई 20, 25, 30 टॉपिक्स जो है वो बनेंगे जी। कि जो गालिब तौर पर जी। एक माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चे की तरबियत के अंदर एहतमाम कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ ये है, सबसे पहले तो माँ बाप को ये समझना है कि ठीक है हम तरबियत कर रहे हैं, लेकिन हम जो तरबियत कर रहे हैं उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी है। जी। जब तक मैं ये चीज़ नहीं अपने जहन में समझूंगा, मैं अपने आप को मुकम्मल और बिल्कुल 100% समझता रहूँगा, तो मैं कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जाऊँगा। और जब हम नज़र करते हैं तो एक बड़ा खला है, बड़ा गैप है। माँ बाप की अपनी तरबियत में कमी होती है कि तरबियत करनी कैसी है, उनका अपना अंदाज़, अपनी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, अल्लाह पाक ने हमें औलाद अता फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाली औलाद नहीं दी, जी। औलाद के साथ ज़िम्मेदारी भी दी है। अब हर माँ बाप को ये समझना है कि मैं अपनी उस ज़िम्मेदारी को कितना बखूबी पूरा कर रहा हूँ या मुझे करना चाहिए। सही। तो इब्तिदान असद भाई, जैसे आप इरशाद फरमा रहे हैं कि एक वालिदैन को दोनों को पहले तो यही समझना है, और मेरा ख्याल है जैसे आपने फरमाया भी है कि समझते भी हैं ये ज़िम्मेदारी हमारी ही है। जी। तो डे 1 से बिल्कुल हम शुरू से ले लें तो बचपन में एक तो चले बच्चे की हिफाजत का सिलसिला हो गया, लेकिन जैसे अब वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे, या अब जैसे कुछ बोलने चालने लग चुका है या स्कूल जाने लगा है, हम वहाँ से तरबियत शुरू करेंगे। एक तो ये ना बच्चा बैठना शुरू हुआ है या कदम उठाना शुरू कर दिया है, तरबियत का टाइम कहाँ से शुरू होगा हमारी? देखिए, इसमें हर चीज़ का एक अपना टाइम होगा, और जो आज हम गुफ्तगू करेंगे वो करेंगे उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, और उसमें भी उसकी जो ज़ुबान है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो गुफ्तगू है। जी। जब बच्चा उमूमन चंद माह में ही अल्फाज को समझना और सीखना शुरू कर देता है। मैंने और आपने और नाज़रीन ने जिसने भी जो भी लफ्ज़ सीखा, जी,
तो अव्वलन हम चंद माह के थे जब ही से हमने सीखना शुरू कर दिया, जी और इंसान की मरते दम तक, जब तक वो ज़िंदा है दुनिया के अंदर, उसकी शख्सियत और पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही उसका कलाम होता है। बिल्कुल। किसी ने कहा ना कि बोल ताकि तू पहचाना जाए, या बोलो ताकि मैं तुम्हें पहचान जान सकूं। सकूं। तो इंसान की पर्सनैलिटी का एक गालिब जो हिस्सा है वो उसकी गुफ्तगू ही होती है, जी और चंद माह के अंदर ही बच्चा अल्फाज को समझना शुरू कर देता है। अब गुफ्तगू के हम दो पार्ट कर सकते हैं। एक तो है कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो बच्चा है, जो उसने लैंग्वेज सीखनी है, जी उस लैंग्वेज का दुरुस्त होना। जैसे अगर हम किसी सिंधी बच्चे की बात करेंगे तो भाई सिंधी उसको ठीक आनी चाहिए। जी कोई पश्तो ज़ुबान का बच्चा है तो उसको पश्तो सही आनी चाहिए। जी अच्छा, इसी तरह जो भी जिसकी अपनी लैंग्वेज ज़बान है उसको दुरुस्त आनी चाहिए। वो आनी चाहिए। अच्छा, उसी के साथ इन सब ज़ुबानों के अंदर अहम वो होती है कि जो आप अपनी मादरी ज़ुबान से बढ़कर इस्तेमाल करते हैं। और एक हर मुआशरे की एक ज़ुबान होती है कि जो अक्सर लोग आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं जी तो उस ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बरे सग़ीर पाक व हिंद की बात करें तो बरे सग़ीर पाक व हिंद में हज़ारों ज़ुबानें बोली जाती हैं। जी इसमें हिंदी भी है, इसमें सिंधी भी है, पश्तो भी है, बंगाली भी है, बलोची भी है, पंजाबी है, सराइकी है। अच्छा, आप और आगे बढ़ते जाएं तो जी। हिंद को हो गई। अच्छा, इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो पाकिस्तान के मुकाबले में कोई 10 गुना ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। जी और मारवाड़ी है तो फलां हैं तो फलां हैं, मेमनी है। अच्छा, लेकिन इस खित्ते के अफराद जी जब एक सिंधी किसी पख्तून से बात करेगा तो उसको पश्तो नहीं आती, उसको सिंधी नहीं आती, जी। तो इशारों की ज़ुबान में तो नहीं करेंगे। जी तो हर खित्ते के अंदर एक वो कनेक्टिंग लैंग्वेज होती है जिसे कौमी ज़ुबान भी कहा जाता है, उस इलाके की या खित्ते की ज़ुबान कहा जाता है। जैसा कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, जी तो हमारे खित्ते में हमारे बच्चों को उर्दू ज़ुबान, अपनी मादरी ज़ुबान जो भी उसकी इलाकाई ज़ुबान है, उसके बाद अच्छी आना ये निहायत अहम है और ज़रूरी है। सही। तो एक तो ये हो गया कि जो ज़ुबान आप बोलते हैं जी। उस ज़ुबान के अल्फाज, उनका तलफ़ुज़, उनके सेंटेंसेस, उनका कलाम। दूसरा पहलू आ जाता है कि अंदाज़े गुफ्तगू आपका क्या है। सही। अल्फाज तो आपने दुरुस्त चुन लिए, अंदाज नहीं है। अंदाज़ ही अजीब व गरीब है। जी आप बात कर रहे हैं तो मतलब उसका अंदाज़ ठीक नहीं है। सही। आप हर वक्त ऐसे मालूम होते हैं जैसा कि आप गुस्से के अंदर हैं। सही। जहाँ गुस्सा दिखाना है वहाँ मुस्करा रहे हैं, जी और जहाँ आपको मुस्कराना है वहाँ आपने जो है वो मुंह चढ़ाया हुआ है। सही। अच्छा, फिर आपकी टोन कैसी है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी मेरा और आपका फासला तकरीबन होगा ये 6 फीट के आसपास होगा। जी अब मुझे अपनी टोन और अपनी आवाज़ इतनी रखनी है कि आप तक जी। और मंच पर जो बैठे हुए हैं वहाँ तक पहुँच जाए। सही। अब हैदराबाद में आवाज़ मेरे माइक ने पहुँचानी है, मैंने नहीं पहुँचानी। जी तो अब ये भी एक लैंग्वेज का पार्ट है कि जब आप बात करें तो आपकी आवाज़ का जो वॉल्यूम है वो कैसा होना चाहिए। अच्छा, फिर अंदाज के अंदर बॉडी लैंग्वेज आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो दूसरा पहलू ये हो गया। तीसरा पहलू वो है हमारा दीनी पहलू जी कि अल्फाज भी दुरुस्त हैं, आपका अंदाज भी दुरुस्त है, लेकिन वो कलाम शरीयत के मुताबिक नहीं है। आप बहुत खूबसूरत अंदाज पर किसी की गीबत कर रहे हैं, अल्लाह के। आप बेहतरीन अल्फाज के साथ किसी को गाली निकाल रहे हैं, आप शानदार लहजे में किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं। तो अब अल्फाज भी दुरुस्त हैं, वो लैंग्वेज भी ठीक हो गई, लेकिन वो शरानी दुरुस्त नहीं है। तो अब आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो माइनस हो जाएंगी। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी औलाद को एक अच्छा मुआशरे का फ़र्द बनाना चाहते हैं, और जो मैंने ज़ुबान की बात की, तो ये यूँ समझिए कि बच्चों को चंद माह से हम शुरू कर दें। और लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है कि एक आइडियल जो टाइम है जिसमें आपकी, मेरी, नाजरीन की, हम सब की ज़ुबान मैच्योर होती है, लैंग्वेज हमारी मैच्योरिटी की तरफ चली जाती है, वो 12 साल की उम्र है। यानी 12 साल की उम्र तक मेरा लहजा, मेरा अंदाज़, मेरी ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो मैच्योर हो चुकी थी। उसके बाद थोड़ा बहुत माहौल के फ़र्क से तब्दील होता रहता है। जी तो अब जितने हमारे नाजरीन हैं और हम सब ये गौर करें, क्या मेरा बच्चा अगर 12 साल का हो गया जी तो 12 साल की उम्र तक मैंने उसको गुफ्तगू के वो सारे आदाब सिखा दिए जो मुझे सिखाने चाहिए थे।
اور اس کی زبان کو جتنا میچور ہونا چاہیے تھا کیا وہ ہو گیا؟ تو اگر ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے گا تو اس کے جواب کے مطابق وہ اپنا ٹارگٹ مقرر کر سکتا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ شاید لاکھوں یا کروڑوں پیرنٹس ایسے ہوں گے کہ جن کو اس طور پر نہ کبھی سوچنے کا موقع ملا نہ سمجھنے کا موقع ملا. اچھا، اس سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کئی ناظرین ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ہمارا بچہ بہترین گفتگو کرے، بہترین کلام کرے، لیکن ان کو خود نہیں آتا. آتا ہے تو سکھانا نہیں آتا. تو ہم کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کریں گے کہ جس میں ہم کچھ ایسے ٹپس دیں. ظاہر ہے یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس پر کئی دن جو ہے وہ کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ظاہر ہے کہ ایک سوچ پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کچھ ٹائپس ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو آپ اپنے بچے کو ایک بہترین گفتگو کرنے والا کیسے بنا سکتے ہیں. ابتداً کون سے ٹپس دیں گے آپ ناظرین کو؟ جی اچھا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنی زبان بہتر کرنی چاہیے. صحیح. اور سیکھنا چاہیے. کیوں؟ لینگویج کا سب سے پہلا جو استاد ہے وہ ماں باپ اور بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں. بچہ چند ماہ کا تھا، اس نے دیکھا کہ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میری والدہ ایک لیکوڈ لے کر آتی ہیں اور اس کو پانی کہتی ہیں. پانی پانی پانی، یہ اس نے 1000 دفعہ سنا تو اس نے اس لفظ کو پکڑ لیا کہ یہ لفظ پانی ہے. چھت پر ایک گھومتی ہوئی چیز ہے، جب بھی اس کی طرف کوئی اشارہ کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ پنکھا ہے. تو بچہ اس لفظ کو 50 دفعہ 100 دفعہ سنتا ہے تو وہ کہنے لگ جاتا ہے پنکھا ہے. جب بھی دیوار میں لگی لکڑی کی کسی چیز کو کھولنے یا بند کرنے کا کہا جاتا ہے تو اس کو دروازہ کہہ کے پکارا جاتا ہے یا ڈور کہا جاتا ہے. تو بچے نے سیکھ لیا کہ یہ لفظ جو ہے وہ ڈور ہے یا دروازہ ہے. دیٹ از دا فرسٹ انسٹیٹیوشن. وہ سب سے پہلی تربیت گاہ ہے لینگویج کی جو گھر کے اندر قائم ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو لاڈ پیار میں کچھ الفاظ اور کچھ عرصے کے لیے تو ٹھیک ہیں، لیکن اس میں مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ وہ لاڈ پیار کے الفاظ نا بڑے لمبے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو پیار سے یا لاڈ سے دودھ کو دودھو بولتے ہیں. دودھو پیو گے، دودھو پیو گے. اچھا، اب دودھ کو دودھو بولنا یہ چلو چند بار اور چند ماہ تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو یہ لفظ جو ہے نا اس کی زبان پر غلط ہو سکتا ہے. اچھا، اسی طرح غور کر لیں لاڈ پیار میں بولے جانے والے الفاظ. کئی ایسے الفاظ ہیں جو بچہ 20-22 سال کی عمر تک بول رہا ہوتا ہے کیونکہ 6-8 سال تک وہ بیچارہ وہ دودھو ہی ہے. یعنی اس کو اتنا لاڈ میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 1.5 سال کے اندر ختم کر دیں آپ، لیکن وہ خاص طور پہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے یا آخری بچہ ہوتا ہے تو اب وہ 8 سال کا بھی ہے، سارے اس کو اب وہ لاڈ پیار میں بعض اوقات غلط الفاظ اس کے ساتھ بول رہے ہوتے. تو آپ درست الفاظ اس کے سامنے بولیے. اچھا، کچھ ہمارے ایسے بیسک الفاظ ہیں، میں اندازہ کروں تو شاید 100-125 کے آس پاس ہوں گے. کم از کم اس کو ہم ٹارگٹ بنا لیں کہ کم از کم یہ الفاظ تو ہمارے درست ہونے چاہیے. مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں اور سب سے پہلی ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہم سلام کرنا سکھاتے ہیں. اب کروڑوں لوگ سلام جو کہ ایک روزانہ 10 دفعہ ریپیٹ کیا جانے والا لفظ ہے اور زندگی میں ہم لاکھوں مرتبہ اس کو دہراتے ہوں گے، وہی درست نہیں ہے. اب لفظ ہے السلام علیکم، ٹھیک ہے، لیکن السلام علیکم ٹھیک ہے، السلام علیکم، اب یہ دونوں جو میں نے الفاظ کہے غلط ہیں. اب جتنے ناظرین غور کر لیں کہ آپ خود کیا استعمال کرتے ہیں اور آپ کے بچے آپ سے کیا سیکھتے ہیں. اچھا، یہ نسل در نسل مسٹیک چلتی ہے. کیوں؟ جیسے میں نے لفظ پنکھا کہا تو اس نے پنکھا ہی بولا، اس نے دروازہ ہی بولا، اور اسی طرح اس نے السلام علیکم بولا. تو جو والدین سے سنا وہی اس نے آگے بولا. تو ہماری جو عام لینگویج کے جو بنیادی الفاظ ہیں کم از کم ماں باپ انہیں خود سیکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں، کسی صحیح بولنے والے سے تربیت لے لیں اور کم از کم وہ الفاظ تو اپنے گھر کے اندر درست بولیں. اچھا، اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو یہ تو ایک بہت ہی بڑی مسٹیک ہو گئی نا. بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو کلچر وائز غلط ہوتے ہیں. تو ہر زبان والے کو چاہیے
کہ وہ اپنے کلچرل جو مسٹیکس ہیں اس کو دیکھے. اچھا میں نام نہیں لوں گا ورنہ میرے ذہن میں تو نام بھی ہیں, برادریاں بھی ہیں, علاقے بھی ہیں, لیکن میں مثالیں دے دیتا ہوں. جی پاکستان کا ایک خطہ ہے جہاں پر شاہد ساجد یہ کہا جاتا ہے. جی تو شاہد ہے, ساجد ہے. جی اچھا اس خطے کا یہ پرابلم ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ میں زیر کے بجائے زبر لگاتے ہیں. جی اب یہ بظاہر ایک مسٹیک ہے, جی. لیکن یہ سینکڑوں جگہ پر ریپیٹ ہوتی ہے, اور یہ بھی نسل در نسل. نسل در نسل کلچرل ہو گئی نا. جی اچھا اس کو درست کر لیں بھائی. درست کرنی چاہیے. اچھا اب لفظ ہے استعمال, جی. ٹھیک ہے نا, لیکن غالب اکثریت کا ہوں یا اکثریت کا ہوں اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں. بالکل. تو یہ استعمال ہے, استعمال نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے, استغفار ہے. جی. لیکن آپ غور کریں, ناظرین بھی غور کریں کہ اس کو کہتے ہیں ذرا استغفار کیا کرو. جی. روزانہ استغفار, میں تو بہت استغفار, تو استغفار نہیں ہے, استغفار ہے. جی. اچھا اب یہ استغفار, استعمال, اب اس سے ملتے جلتے کوئی 5-10 الفاظ ہوں گے, وہ آپ درست کر لیں. اگر آپ نے یہ درست کر لیے تو آپ کے بہت سارے الفاظ درست ہو جائیں گے. اچھا اب جیسے لفظ ہے غلط, اس کو غلط کہیں گے. جی. ٹھیک ہے نا, تو غلط جو ہے یہ غلط ہے, صحیح جو لفظ ہے وہ غلط ہے. اچھا اس طرح ہم اگر غور کرتے چلے جائیں گے کہ بہت ساری ہماری کلچر, اچھا بعض ہیں وہ خا اور کھا, ٹھیک ہے نا, یہ جو ساؤنڈ ہے اس میں مسٹیک کرتے. جیسے کسی نے کہا بھئی کہاں گئے تھے, میں جماعت کھانے گیا ہوا تھا. جی. تو اب وہ ایک برادری ہے جس کا خا اور کھا یہ ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہے, یعنی کہ خے اور کھے کا جو ساؤنڈ ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تو اس کو درست کر لیا جائے. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ درست نہیں ہو سکتا, تو جماعت کھانا ہوتا ہے, جماعت کھانا نہیں ہوتا. جماعت کھانے کی چیز نہیں ہے. جی. کھانا ایک الگ لفظ ہے اور کھانا ایک الگ لفظ ہے. تو جیسے ساجد شاہد ہے, ٹھیک ہے نا, شاہد بھائی, ساجد بھائی, تو ایسے ہی جماعت کھانا بھی ہے. جی. اچھا ایسے ہی کچھ علاقوں کے اندر کچھ لہجے ہیں جو غلط ہو گئے. جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا, تو یہ میں نہیں ہے, میں ہے. میں نے آپ سے کہا, میں نے آپ سے کہا تھا. جی. تو اب یہ لہجے کی مسٹیک ہے. جی. اچھا یہ بھی ایک علاقہ ہے, ایک کلچر ہے, ایک خطہ ہے جہاں پر یہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ غلط تلفظ کیے جاتے ہیں, بولے جاتے اسد ہیں. بھائی آپ کافی ریسرچ کر کے آئے ہیں. اچھا اللہ آپ کو نظر بس سے اسی طرح آپ اور الفاظ کو دیکھیں گے کہ وہ بعض قوموں کے زبان پر درست نہیں ہوتے. اچھا اس کے اندر اگر ہم غور کریں اور اس کو درست کرنا چاہیں تو یہ درست ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ درست نہیں ہو سکتے. ہاں کسی کے لیے جیسے زا اور دود کا جو تلفظ ہے اس کے اندر بعض لوگ مکسنگ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو غور کریں اور والدین یہ غور کریں. جی. اگر والدین میں سے کسی کے خے اور کھے آگے پیچھے ہے, یا وہ استغفار ہے یا سلام علیکم ہے, تو اگر والدین کی یہ ہے تو بچوں نے تو ہم سے ہی سیکھنا ہے نا اولاً. اچھا دوسرا ایک پرابلم یہ ہے کہ جب بچوں کا یہ کلچر اتنا بہتر نہیں تو اسکول کا بھی کلچر اتنا بہتر نہیں. حالانکہ اسکول ہے ہی تربیت گاہ. اب ٹیچرز کے اندر بھی بعض اوقات ایسی مسٹیکس پائی جاتی ہیں, تو بچے نے تو وہیں پہ سیکھنا ہے, یا گھر سے سیکھنا ہے یا وہاں سے سیکھنا ہے. اب میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ بعض ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اسکول کی فیس دے دی اور اسکول والے جو ہے نا اس کو ٹھیک کر دیں گے. بھئی اسکول والے کیسے ٹھیک کر دیں گے؟ اس اسکول میں 100 گھروں کے بچے ہیں اور 100 گھروں کے ماں باپ کے یہی مسئلے ہیں. اب وہ جو 100 بچے ملے ہیں تو انہوں نے آپس میں انہی الفاظ کی تکرار کرنی نا, وہ اسی کو پختگی بخشنی ہے. وہی جو غلط وہ سیکھ کر آیا وہ مجھے سکھائے گا, اور جو میں سیکھ کر آیا میں دوسرے کو سکھاؤں گا. اب پہلے گھر میں 2 بچے تھے, اب 100 گھروں کے 2 آ کے 200 ہو گئے, تو وہ 200 کا ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ دیکھیں کام کہاں پہنچے گا. تو اسکولوں کے اندر بھی بدقسمتی سے اساتذہ کی, میں سب کی بات نہیں کروں گا, لیکن ایک بڑی تعداد ہے جن کے اپنے تلفظ درست نہیں, اور اس کا جو بھی سینسیٹیو پرسن ہوگا, جو بھی سینسیٹیو ماں باپ ہوں گے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا, اور جو بھی سینسیٹیو ماں باپ ہیں وہ اس بات کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسکول میں ہمارے بچہ غلط الفاظ, بعض اوقات سلجھے ہوئے گھرانے میں جانتا ہوں ان کے گھر میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولا جاتا کہ جو اخلاقیات کے خلاف ہو, لیکن 4 سال کا 5 سال کا بچہ وہ لفظ استعمال کر رہا ہے.
تو وہ کہاں سے سیکھ کر آیا ہے؟ اسکول سے سیکھ کر آیا ہے۔ کیوں سیکھ کر آیا ہے؟ کہ اس کے ڈیسک پہ جو دوسرا بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے گھرانے کا ہے جہاں پر وہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو صرف اسکول بھیج دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ نظر رکھیں آپ کا بچہ اگر کوئی جملہ آگے پیچھے کر رہا ہے، کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو آپ کے گھر میں نہیں ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں۔ مثال کے طور پر بچوں کی بات کرو، ابے یار، اب یہ جملہ کسی حد تک نا سلینگ ہے جی، اور مہذب نہیں ہے، یوں کہہ لیں۔ ابے یار آپ کہاں تھے؟ اچھا، جو ابے یار کہتا ہے وہ آپ نہیں کہتا، ابے یار تو کہاں تھا؟ جی، یہ ہے۔ اچھا، یہ جس خطے میں جس علاقے میں بولا جاتا ہے وہ سب سمجھتے ہیں، اس کا بھی میں نام نہیں لوں گا۔ تو اگر آپ کا بچہ گھر میں آ کر ابے یار تو کیا کر رہا ہے اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے، تو آپ فوراً اس کو اصلاح کریں۔ جی، وہ کہیں نہ کہیں سے سیکھ کر آیا، یا تو گلی میں کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو کیونکہ آپ کے گھر میں تو نہیں بولا جا رہا، جی، تو وہ اسکول سے سیکھ کر آ رہا ہے، کسی انسٹیٹیوٹ سے سیکھ کر آ رہا ہے۔ تو ماں باپ کی جو تربیت کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف یہ نہیں جی، کہ بچے کو اسکول بھیج دیا تو اب وہ کر دیں گے، وہ کریں گے۔ میں نہیں کہتا کہ اسکولوں میں یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی ہوں گی، سکھائی جاتی ہوں گی، لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ جی، تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس طور پر نظر میں رکھیں۔ بالکل۔ اگر کوئی ایسی لینگویج کے اندر چیز آ رہی ہے جو کہ اخلاقیات کے موافق نہیں، حیا کے موافق نہیں، جی، یا سلینگ ہے جس کو ہم بازاری زبان کہتے ہیں، اسٹریٹ لینگویج ہے جو کہ نامناسب ہو، تو فوراً اس کی اصلاح کریں۔ اچھا، اس میں بھی کیا ہے کہ اس کو ڈانٹے نہیں۔ اچھا، یہ کوئی ایک دو دن کا شاہ صاحب پروسیجر نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آج میں اپنے بچوں کی زبان جو ہے نا وہ ٹھیک کر کے رہوں گا، اور 3 دن کا کورس ہے اور روزانہ آپ نے آدھا گھنٹہ دینا ہے، اور یہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ یوں سمجھیے کہ زندگی بھر کا کورس ہے، آج بھی ہم سیکھتے ہیں۔ جی اسد بھائی، میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ابھی آپ اصلاح کے حوالے سے ہی فرما رہے ہیں، بچوں کی اصلاح، ابھی فرمایا نا آپ نے کہ بس آج ہی میں نے سکھا کے ہی چھوڑنا ہے۔ ممکن ہے کہ پروگرام سن رہے ہوں اور بہت سے پیرنٹس کا ذہن بن رہا ہو بس آج آنے دیں اسکول سے، واپس آ جائیں، آج تو میں سکھا کے چھوڑوں گا۔ یہ بتائیں کہ اصلاح کرنے کا، سمجھانے کا بہترین ٹائم کون سا ہے؟ دیکھیے، ٹائم اور انداز دونوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جی، اور ان دونوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جی، اس کو اگر ایک جملے میں کہیں، بہترین وقت سمجھانے کا یا اصلاح کا وہ ہے جس وقت سامنے والا اصلاح قبول کرنے کے موڈ میں ہو۔ بچہ کیسے موڈ میں ہوگا اسد بھائی؟ ہاں وہ جی، کھیلنے کودنے کے موڈ میں ہر وقت۔ جی، لیکن اس میں فرق یوں ہم کر سکتے ہیں، جی، اس کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ تقاضا کر رہا ہے ماں سے کہ مجھے کچھ بنا کر کھلا دیں۔ اب اس وقت جو اس کی سچویشن ہے تو ایکسیپٹنس کی نہیں ہے، جی، اس پر بھوک غالب ہے۔ جی، جس وقت آپ کو اور مجھے بھی بھوک لگی ہوگی، مجھے کوئی آ کر حدیثیں بھی سنائے گا، میں کہوں گا بھائی بہت اچھی بات ہے، میں ابھی سنتا ہوں، تھوڑا مجھے کھانے دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت آپ ایکسیپٹنس موڈ میں نہیں ہوتے۔ تو ایک یہ ایگزامپل ہو گئی۔ صحیح۔ اچھا، بچے کا کھیلنے کا ٹائم ہے جو آپ نے آلریڈی فکس کیا ہوا ہے، جی، اور اس کے دوست انتظار کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ نہیں، اس وقت میں بیٹا میں آپ کو ذرا جو ہے نا وہ ایک بہترین مدنی پھول دینا چاہتا ہوں، تو ایکسیپٹنس موڈ، کیونکہ اس کا دماغ تو اس وقت کھیل کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طرح وہ کسی تکلیف میں ہے یا کسی اور ضرورت کے اندر ہے، تو یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ جس وقت ہم کہیں کہ بچے کا ذہن جو وہ ایکسیپٹنس کے قریب ہے۔ ہاں، بھوک بھی نہیں ہے، نارمل ہے، بیٹھا ہوا ہے، ایک ڈسکشن کا ٹائم ہے، تو دیٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو ٹیچ ہم۔ جس وقت وہ ہر چیز سے فارغ ہے اس وقت، ہاں ٹھیک ہے، بچہ ہے، وہ سیکھنے کے موڈ میں آئے، یہ کم ہوتا ہے، لیکن آپ کمپیریٹیولی دیکھیں گے کہ اس وقت کا انتخاب کریں کہ جس وقت اس کا ذہن ایکسیپٹنس کے قریب ہو۔ اچھا، اگر اس کا ذہن ایکسیپٹنس کے قریب نہیں ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ساتھ وہ ماحول پیدا کریں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں اسد بھائی کہ گھر میں ایک ایسا ماحول بھی بنائیں جہاں آپ اسکول کا، یونیورسٹی کا، یا بچوں کے لیے ٹیوشن جانے کا ٹائم سیٹ کیا، کھیلنے کا بھی ایونٹ کے ٹائم سیٹ کیا، بہت ضروری۔ اس کے علاوہ آپ ایک ٹائم ایسا بھی گھر میں سیٹ کریں جب آپس میں ڈسکشن کریں، آپ جب تربیت کریں گے، کوئی بات چیت کریں، یعنی سب گھر والوں کو پتا ہو کہ یہ ٹائم ہمارا آپس میں ڈسکشن کرنے کا ہے۔ یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ایک ہوتا ہے
कॉन्शियस होकर किसी टाइम को अवेल करना और एक होता है अनकॉन्शियस। जी चूँकि घर में जो तरबियत है वो स्कूल की तरह नहीं है कि एक पीरियड है कि भाई 8 से 9, जी अब जो ये सब्जेक्ट हो गया, अब बेल बज गई, तो घर का माहौल ऐसा नहीं होता। नहीं होता। आप कुछ टाइम बिल्कुल मखसूस करें, पढ़ाई का वो एक माहौल आप क्रिएट करते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए बड़ा ज़बरदस्त तरीका ये होता है कि वो बच्चे को यूं बिठाए बग़ैर स्पेसिफिकली जी सिखा सकते हैं। इसके लिए 2-3 औकात बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। मिसाल के तौर पर नाश्ते का टाइम है, जी आप बच्चों के साथ नाश्ता करें जी और ज़रूर करें। आप अपने घर के अंदर, वैसे भी सुन्नत है घर वालों का मिलकर दस्तरखान पर बैठकर जो खाना है, इस्लाम में इसकी तरगीब है क्या बात। और इसके फ़ज़ाइल है। और जो माहिरीन नफ्सियात हैं वो ये कहते हैं कि जिस वक्त बच्चे आपके साथ बैठे हैं, खा पी रहे हैं, तो उस वक्त आप कोई मुश्किल लेक्चर नहीं देंगे, यानी कि वो खाना भी खा रहे हैं जी तो हल्की फुल्की बात कह लेना, कोई ऐसी चीज़ है जो आपने नोट की थी और आप उससे शेयर करना चाहते हैं, जी तो ये टाइम एक ऐसा है। अच्छा, इसके अलावा फारिग वक्त है। उमूमन घर में बहुत सारे औकात ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई टास्क नहीं है। जब आप लोग बैठे हुए हैं तो उस दौरान ये गुफ्तगू करें, मौका देखकर कलाम करें। बच्चा जिस वक्त खुशी के अंदर है और उसका मूड अच्छा है, जी उस वक्त उसको बिठाकर कोई एक बात कह लें। तो ये माँ बाप को गौर करना होगा। अब मिसाल है, रात के वक्त उसको नींद बड़ी शदीद आई हुई है और वो सोना चाह रहा है, जी ठीक है, अब उस वक्त आप उसको जगा कर कुछ करेंगे तो ये टाइम ज़ाहिर है कि बेटर नहीं है। हाँ, नींद नहीं आई, अभी सोने की तरफ जा रहा है, तो वो एक रिलैक्सिंग टाइम होता है कि जब आप नींद की तरफ जा रहे हैं, आप सारे काम काज से फारिग हो गए, घर का माहौल भी ऐसा हो गया, लाइटें कम हो गई, ठीक है ना, और आप बच्चा आपके साथ है, तो अब आपने उसको 2-4 वाक़या सुना। जैसे कि हमारे बड़े और असलाफ जी स्टोरी टेलिंग का जो टाइम है वो सोने से पहले माएँ सुनाया करती थी, तो बहुत अच्छा था कि उस टाइम पर बच्चा थकावट से दूर होने के लिए आराम की तरफ जा रहा है। जी सो दैट इज़ अ गुड टाइम। तो ब्रेकफास्ट हो गया, लंच पर हैं, आप डिनर पर हैं, जी अच्छा, हर टाइम के मुताबिक आप कलाम करेंगे। अब ये माँ बाप को देखना है कि किस टाइम पर। अच्छा, फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा समझाते हैं, किसी बात को ले लिया है जी। तो आपने जैसे इरशाद फरमाया ना, ये नाश्ते का टाइम है, सोने का टाइम है, बार बार एक बात के पीछे बाज़ औक़ात देखा जाता है कि पेरेंट्स ये समझाना चाहते हैं, दिल की कुड़न भी और अच्छी बात समझाना चाह रहे हैं, लेकिन वो इतना पीछे लग जाते हैं कि बच्चे में ना वो ज़िद आ जाती है। अगर आपने ज़िद पैदा कर दी तो समझिए कि आपने आधे से ज़्यादा तो नुकसान कर दिया। हो थ्रेशोल्ड का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैं आसान अल्फाज में कहूँ कि मुझे आपको कुछ समझाना है, जी तो मैं अपने और आपके दरमियान जो एक समझने समझाने का माहौल है, जी उसको मैं जब तक कायम रखूँगा जी तब तक तो हमारा ताल्लुक़ मुफीद रहेगा। जी अगर मैंने आपके अंदर ज़िद पैदा कर दी या बगावत पैदा कर दी, तो यूँ समझिए कि मैंने तो अपना और आपका दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया, अल्लाह। ठीक है ना। तो माँ बाप ने अगर बच्चे को ज़िद पर ले आए तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप उसको कवर कर सकें। इस पे ज़ाहिर है कि माँ बाप को ये गौर करना है कि स्लो डोज दें, आहिस्ता आहिस्ता समझाएं, वाह एकदम से ना झाड़ें। जी और याद रखें कि लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें और भी चीज़ों की हम बात करेंगे, ये कोई 2-4 दिन का नहीं बल्कि ये सालों का काम है। हमने एक दिन में नहीं सीखा तो हमारे बच्चे कहाँ से सीख जाएंगे। बिल्कुल। तो कम से कम इसके लिए आप जहन में रखें जी कि आपको ये करने में, उनकी मैच्योरिटी में 4 साल, 5 साल, 7 साल का वक्त लगेगा, जी ठीक है। तो जब 4, 5, 7 साल का आपने, अच्छा होता क्या है कि हमने शुरू में तो तवज्जो दी नहीं, अब जब रियलाइज़ हुआ कि बच्चा 14 साल का हो गया है जी और ये तो किसी से बात ही नहीं कर सकता, जी कोई मेहमान आ जाए तो उसके सामने बिल्कुल जो है ना वो गुंगा होकर बैठा हुआ होता है। जी अच्छा, क्लास की रिपोर्ट ये है कि मैडम कुछ पूछती हैं बच्चे से तो वो सवाल ही नहीं कर पाता। अच्छा, गली में जाता है तो या तो गाली निकालता है, इतना एक्सट्रीम हो जाता है, या कुछ भी नहीं कहता। तो ये एक डिसबैलेंस हो गया ना बच्चे के अंदर। अच्छा, जब आपको 14-15 साल में ये खबरें मिली, अब आपने डंडा उठा लिया, जी तो भाई ये एक दिन का काम तो था नहीं, जी ये आपको 1 साल से शुरू करना था, जो 14-15 साल तक ये कैरी ऑन करता और एज के मुताबिक आप उसको लेके चलते। तो ये जो गुस्सा है या जो आप फरमा रहे कि एकदम से बताना जी। या रात दिन उसके पीछे पड़ जाना, जी
تو یہ درست نہیں ہے، جی بلکہ خیر الاموری اوسطھا، بالکل میانہ روی اختیار کریں. اوور دا نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا جو اوور دا نائٹ آپ سکھاتے ہیں نا تو وہ اتنا دیر پا نہیں ہوتا. ایک چیز کو سکھانے کے لیے آپ یہ ذہن بنا لیں کہ آپ کو 100 مرتبہ سمجھانا پڑے گا. جی ہمیں بھی تو بچپن سے ماں باپ سمجھا رہے ہیں نا بیٹا نماز پڑھا کرو. ہم میں سے کتنے نمازی ہو گئے؟ جی ٹھیک ہے، ہمیں بھی تو سمجھایا جاتا ہے کہ غصہ مت کرو، تو ہم 30 سال میں بھی نہیں سمجھے، 40 سال میں بھی نہیں سمجھے، تو بچے کو ایک ہی دن میں کہاں سے سمجھائیں گے؟ جی تو اٹ ٹیکس ٹائم. تو یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے بالکل. اور نہ اس طرف ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ بس چند دنوں میں ہی اس کو سب کچھ سکھانا ہے، نہ اتنے بے پرواہ ہو جائیں کہ 15 سال تک کچھ سکھایا نہیں اور جیسے ہی اس کا معاشرے میں ایک کردار ادا کرنے کا وقت آیا، یعنی کہ اگر فی زمانہ میں بات کروں شاہ صاحب، جی تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی ایک سوچ ہے کہ آج کا 11-12 سال کا بچہ جی آج سے 30 سال پیچھے والے 17-18 سال کے بچے کے قریب ہوتا ہے. یعنی کہ اس کی جو مینٹل اپروچ ہے، جی اس کی جو معلومات ہیں، اس کی جو میچیورٹی ہے، جی جو آج سے 30 سال پہلے پیدا ہوئے یا 40 سال پہلے ہوئے، تو وہ جو 18-20 سال میں جا کر یہاں پہنچے تھے، تو آج کا بچہ 10-12 سال میں وہاں پہنچ رہا ہے. جی اچھا اس کے فیکٹرز بہت سارے ہیں، میں اس پہ کلام نہیں کروں گا. تو جب ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معاشرے کا پریکٹیکل فرد بھی آپ کے مقابلے میں زیادہ جلدی بنے گا. تو آپ کو اس کی تربیت زیادہ مضبوط، زیادہ سسٹمیٹک اور زیادہ، یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا 15 سال کا بچہ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اکیلا ضرورتاً ٹریول کر سکے، جی اکیلا ہر طرح کی خریداری اپنی ضرورت کی کر سکے، جی کسی سے لین دین کرنا ہو وہ اس کو آنا چاہیے، جی حساب کتاب جو چھوٹا موٹا چند ہزار کے اندر ہوتا ہے جی وہ اس کو آنا چاہیے. اگر آپ گھر پر نہیں ہیں اور کوئی مہمان ہے جی تو مہمان کو، اگر ایسا ہے مہمان کہ جس کو بٹھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے، تو وہ اس کی کسی حد تک یہ ضرورت پوری کر سکے. اچھا اسی طرح سے اور جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ اس کو ضرور آ جانے چاہیے بالکل. اور درست انداز پر آنے چاہیے. اب میں نے یہ جتنے کام آپ کو کہے، جی مہمان کے ساتھ یہاں بھی گفتگو ہے، خریداری کرنی ہے اس میں گفتگو ہے، گفتگو ہے. اچھا باہر جا کر کوئی کام کر کے آنا ہے اس میں گفتگو ہے، جی ود ان دا سٹی اس کو اگر ٹریول کرنا ہے تو اس میں بھی گفتگو ہے. تو اگر اس کی گفتگو مضبوط ہوگی اور وہ بات کرنا، سمجھنا، بولنا جانتا ہوگا، جی تو انشاءاللہ 14-15 سال کے اندر وہ معاشرے کے اندر ایک اپنی اچھی پرسنالٹی کے ساتھ شامل ہوگا. ورنہ کئی ایسے ماں باپ ہوں گے جو شکایت کرتے ہوں گے کہ ہمارے بچے کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی. مثال ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کسی تقریب میں چلے گئے، جی اب وہ 14 سال 13 سال کا بچہ ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ آپ کی کرسی کے اندر گھسا ہوا ہے. جی اس میں اتنا بھی کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ الگ سے بیٹھ کر اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھا سکے. جی اس میں اتنا بھی کانفیڈنس نہیں ہے کہ اس کے برابر والا شخص جو اس سے بات کر رہا ہے جی تو وہ پوچھے بیٹا آپ کا نام کیا ہے، تو نام بتا کے کیا کرتے ہو، تو اس کو کوئی بتانے ہی نہیں آ رہا. جب بتا رہا ہے تو ایک جملہ بول کے خاموش ہو رہا ہے. جی تو انٹریکٹیو کتنا ہے جی وہ کتنا لوگوں کے ساتھ گھل مل سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے، اب یہ ہم آگے جو 1-1.5 سال کا بچہ تھا اس سے 14-15 سال کے بچے تک. جی اب یہ جو پورا ٹریول ہے، جی یہ سارا کلام کا، گفتگو کا، یہ سارا ٹریول تو ماں باپ نے کروانا ہے نا. پھر وہ جا کر کہیں پریکٹیکل لائف کے اندر آئے گا. کیا بات. تو اب ہم یہ غور کریں کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کی گفتگو کے اعتبار سے چند ماہ سے لے کر 14-15 سال تک یہ ساری چیزیں اس کی کور اپ کی. اگر کی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. اور اگر نہیں کی آج بھی تو وقت پھر آپ ہے. کو بالکل کرنا ہے. اس وقت ہمارے کئی ناظرین ہوں گے کہ جن کے بچے چند سال کے ہوں گے، ان کے پاس وقت ہے. تو بات وہی ہے جو ہم نے ابتدا میں کی کہ آپ کانشیس ہو کر، جی شعوری طور پر جی کیا اپنے بچوں کی لینگویج پر اور ان کی گفتگو پر کام کر رہے ہیں. بالکل. دیٹ از دا کوسچن. کیا بات ہے اسد بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کا جو بالخصوص اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ ہمارا سیشن تھا، یہ بہت زبردست رہا. چند ایک سوالات کی انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سلسلہ ہمارا گاہے بگاہے یہ چلتا رہا کرے گا.
آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں اس پر ضرور عمل کریں. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں اس اعتبار سے یہ ضرور ہوگا کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں انشاءاللہ یہ ایک معاشرے کا سلجھا ہوا فرد اور بہترین افراد بن کر یہ سامنے آئیں گی. اللہ تعالی ہمیں ان ساری اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز ہیں، کال کی طرف پڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ڈپریشن کن عمر کے افراد کو زیادہ متاثر کرتا ہے؟ جزاک اللہ. جی عمران بھائی، ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. ٹاپک کے متعلق سوال ہے، کن عمر کے افراد کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے؟ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں یہ ڈپریشن اور بیماریاں اس طرح کی زیادہ آتی ہیں. جی. اور مزید اس کو آگے دیکھا جائے تو جیسے جیسے بندے کی ذمہ داری بڑھتی ہے، جی. جیسے جیسے معاملات بڑھتے ہیں، ویسے ویسے انسان کی سوچ بڑھتی ہے. تو جب جیسے جیسے ذمہ داری بڑھے گی ویسے ویسے سوچ بڑھے گی، اور اگر اس کو سنبھالا نہ گیا تو پھر ڈپریشن آتا ہے، پھر پریشانی اور ٹینشن اور بندہ انزائٹی کی طرف جاتا ہے. تو بہرحال اصل تو اس کا تعلق جیسے نا بڑھاپے کے ساتھ ہے، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ جیسے جیسے ذمہ داریاں جس بھی ایج میں بڑھیں گی تو ویسے لیکن آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو نوجوانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، چونکہ سوشل میڈیا نے لا کر وہاں پر کھڑا کر دیا ہے کہ جو نہیں ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، اور اس کی چاہت بڑھائی جا رہی ہے کہ آپ بھی یہ پائیں. اس پانے کے لیے دوسروں کو دیکھ دیکھ کر یہ اندر چاہت پیدا ہو رہی ہے کہ میں بھی یہاں تک پہنچوں، میرا بھی یہ ہو جائے، میرا بھی یہ ہو جائے، میری بھی شہرت ہو جائے، میری بھی گاڑی ہو جائے تو بنگلہ ہو جائے. یہ کتنی سکھی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک نوجوانوں کا بھی ایک بہت بڑا یوں کہیں کہ طبقہ ہے کہ جو آج کے اس دور میں ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے. بہرحال ہماری جو ساری پیچھے کی گفتگو ہے وہ یہی رہی ہے کہ ہم اللہ کے دیے پر راضی ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہم سکھی زندگی گزاریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے 1500واں جشن ولادت. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت میں حاضر ہیں. سبحان اللہ. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق سن رہے تھے. صلح حدیبیہ والے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابوا کے مقام سے ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل وعلا سے اپنی والدہ کی قبر مبارک پر حاضری کی اجازت مانگتے ہیں. اللہ اکبر. اجازت ملی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ گردش زمانہ اور مرور ایام نے قبر انور کی جو تبدیلیاں ہیں وہ کر دی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور کو درست کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رونے کا سبب پوچھا جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اپنی ماں کی شفقت اور مہربانی بہت یاد آ گئی ہے، اس لیے رو پڑا ہوں. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیو، والدین مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہما یہ صحابی ہیں، اور صحابی بھی کیسے انوکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی عطا سے انہیں زندہ کیا. سبحان اللہ. اور چہرہ انور دکھایا، کلمہ پڑھایا، اور امت میں شامل کر کے درجہ صحابیت پر فائز فرمایا. ایسی صحابیت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کی تشریف آوری کی دھوم مچ گئی تھی. سبحان اللہ. لوگ آپ کی نبوت، آپ کی بت شکنی اور دیگر صفات کے خطبے پڑھ رہے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے عجائب دیکھے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ولادت پاک کے ایام میں بہت سے معجزات کا مشاہدہ کیا. اصحاب فیل کا عجیب و غریب واقعہ دیکھا کہ جماعت فیل کو ابابیل نے مار دیا. ہر ماہ
ایک پیغمبر خواب میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دیتے ہیں، ان کے اوصاف کی خبریں دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ولادت مصطفیٰ کے وقت مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پھول کے اظہار نبوت سے پہلے ہی ان کے نبی ہونے کی تصدیق فرمائی، جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے والدہ مصطفیٰ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ آپ کے لخت جگر کا سینہ چاک کیا گیا، میں ڈرتی ہوں۔ تو فرمایا مت ڈرو، یہ سچے نبی ہیں، انہیں شیطان اور اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم دیا کہ ان کا بیٹا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیا ان کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیے والدین مصطفیٰ اللہ پاک پر ایمان رکھنے والے تھے اور اسے ماننے والے تھے، تبھی تو ان حضرات کے نام عبداللہ اور آمنہ ہے۔ عبداللہ کے معنی ہے اللہ کا بندہ، اور آمنہ کے معنی ہے اللہ کی امانت رکھنے والی، یا دنیا کو امن دینے والی بی بی، یا ایمان والی۔ اب یہ نام آپ کے سامنے ہے، اب یہ ذرا سوچیں کہ یہ نام کون سے ہیں؟ کیا یہ نام رکھنے والا جن کے نام یہ ہوں وہ شرک کر سکتے ہیں؟ یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو شرک سے کفر سے پاک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے جو ایمان ہے اس پر علماء کرام نے 3 اقوال بیان کیے۔ نمبر 1، نبی پاک علیہ السلام کے والدین اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ نمبر 2 کہ تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک نبی پاک علیہ السلام کے دعوت ایمان یہ پہنچی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان حضرات کو مومن ہی کہا جائے گا۔ اور تیسرا قول یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں کو کلمہ پڑھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی انہوں نے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے والدین کو زندہ کرنے کی احادیث اگرچہ بذات خود ضعیف، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مزارات پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں تاثرات کی طرف۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، گئے نبی۔ دکان کو بھی سجائیں گے، گھر کو بھی سجائیں گے۔ 1500واں جشن عید میلاد النبی ہے، انشاءاللہ نیت کرتے ہیں 15,000 درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مدینی چینل دیکھتے رہیے۔ میں نیت کرتا ہوں میں سرما بھی لگاؤں گا اور انشاءاللہ عزوجل تا حیات انشاءاللہ عزوجل میں مسواک بھی کروں گا۔ الحمدللہ ہم اس دفعہ 1500واں جشن عید میلاد النبی منائیں گے۔ ہمیں یہ جشن ولادت منانا چاہیے اور ہمیں دوسروں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ منانا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شرم نہیں۔ دعوت اسلامی کی طرف سے بولا جا رہا ہے 1500 سالہ ماشاءاللہ میلاد شریف بنائیں گے انشاءاللہ، بڑھ چڑھ کے بنائیں گے انشاءاللہ۔ 1500 سالہ جشن میلاد النبی بنائیں گے اور میری نیت ہے کہ اس سال میں امامہ پہنوں گا۔ الحمدللہ 1500 سالہ جشن ولادت منانے جا رہے ہیں، درود شریف کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں 1200 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا روزانہ۔ اس سال بھی جو ہے جیسے ہر سال میں کرتا ہوں لنگر، تو اس سال بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ 15واں سال جو کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ جو میں لنگر کرتا ہوں اس سے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالوں اس میں۔ ویلکم ویلکم مصطفیٰ، ویلکم ویلکم مصطفیٰ، ویلکم ویلکم مصطفیٰ، ویلکم ویلکم مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا۔ ویلکم ویلکم مصطفیٰ، ویلکم ویلکم مصطفیٰ، ویلکم ویلکم مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، ویلکم ویلکم مصطفیٰ۔ مبارک ہو وہ
شہ پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے ویلکم ویلکم مصطفیٰ ویلکم ویلکم مصطفیٰ یا مجتبیٰ ویلکم ویلکم مصطفیٰ ویلکم ویلکم مصطفیٰ فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے کہ سلطان جہاں محتاج پروران والا ہے ویلکم ویلکم مصطفیٰ ویلکم ویلکم مصطفیٰ یا مجتبیٰ ویلکم ویلکم مصطفیٰ ویلکم ویلکم مصطفیٰ حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر کہ اپنا پیشوا اپنا پیغمبر آنے والا ہے ویلکم ویلکم مصطفیٰ ویلکم ویلکم مصطفیٰ یا مجتبیٰ ویلکم ویلکم مصطفیٰ ویلکم ویلکم مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اس نور کی آمد مرحبا ویلکم ویلکم مصطفیٰ ویلکم ویلکم وہ ہمارے برے اعمال ہوتے ہیں شاہ صاحب دیکھیے انسانی جو دل ہے اس دل کی جو غذا ہے نا دل کی غذا یہ اللہ کا ذکر ہے اگر دل اپنی غذا نہ پائے تو یقیناً یہ دل جو ہے یہ ٹینشن میں مبتلا ہوگا بے سکونی کا شکار ہوگا اسی کو ہم مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں ڈپریشن بھی کہتے ہیں نا امیدی بھی کہتے ہیں پریشان حالی بھی کہتے ہیں اور دل جو کہ پورے جسم کا بادشاہ ہے جی اگر یہ دل ہی پریشان ہو جائے تو پورا جسم کیسے تر و تازہ ہو سکتا ہے تو اس لیے دل کو درست رکھنے کے لیے دل کی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے دل کی تازگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اپنی توجہ رب کی جانب رکھیں جب اللہ کی ذات پر ہماری توجہ ہوگی اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہوگا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یقیناً اس میں ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے تو انشاءاللہ الکریم اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نا امیدی سے ہم بچیں گے اور امید کی طرف ہم بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور دوسری بات جب یہ توجہ ہوگی کہ یہ میرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اچھائیوں کی طرف جائیں گے برائیاں چھوڑنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے جزاک اللہ مدنی چینل کے ناظرین کہ کچھ میسیجز ہیں کہہ رہے ہیں جی کہ ایک کلام ہے بڑی حسرت ہے تیرے بوے تے متھا ٹیکدا مر جاواں اب یہ کلام نہیں ذہن میں جی ہمارے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے پہلے سنا یہ کلام میں نے تو فرسٹ ٹائم سنا پہلی بار سنا جی اچھا جی گجرانوالہ سے ایک میسیج آیا ثاقب بھائی سر میں بہت درد رہتا ہے علاج بھی بہت کروایا ہے رپورٹس کلیئر آئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت شدید سر میں درد رہتا ہے دعا کر دیں اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے آپ گجرانوالہ میں دعوت اسلامی کا جو مرکز ہے وہاں سے آپ روحانی علاج اس کا ضرور کروا لیجئے اچھا جی موضوعات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں حکمت عملی جی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت بری باتیں اس میں ایڈ کیا جائے اس کو ٹاپک کو نوٹ کر لیا جائے جی انشاءاللہ ہم اس کو کر لیتے ہیں اچھا آج کا جو ٹاپک ہے ڈپریشن اس حوالے سے ایک حل یہ بھی بیان کیا گیا ہے میں انشاءاللہ عمران بھائی سے آخر میں
रूहानी इलाज भी लूँगा। एक हल यहाँ पर इमरान भाई ये भी बताया गया है कि अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, डिप्रेशन ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन हल बावुज़ू रहना है। बहुत अच्छा आपने हल बताया है, और अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करना है। अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए। ये हैं जी मोहम्मद शफीक कादरी हैं मुल्तान से, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। बहुत बहुत नवाजिश। एक बात याद आई इसी से मुतालिक, उम्मीद है कि हो सकता इनकी तायद भी हो जाएगी और हो सकता है और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। सही। कमो बेश अगर मैं यूँ कहूँ कि 21-22 साल पहले की बात है, जब हम पढ़ते थे जामिअतुल मदीना में, तो दर्जा ऊला या सानिया का मैं तालिब इल्म था, तो कॉन्फिडेंस अगर यूँ कहूँ कि नाम को भी नहीं था। सही। और बहुत ज़्यादा जैसे शर्मीला डरपोक किस्म का जो बच्चे होते हैं ना, मेरा उनमें शुमार होता था। अच्छा, उस वक्त एक दिल के अंदर ये चीज़ रहती थी कि किसी तरह ये ख़त्म कैसे हो सकती है। तो उस वक्त किबला अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास सत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया की ख्वाब में ज़ियारत हुई। तो आपसे मैंने यही अर्ज़ किया कि हुजूर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, तो इस हवाले से कुछ हल इरशाद फरमाए, क्या करूं। तो वो इसलिए याद रह गई कि चीज़ जब ये सवाल किया ना, तो आपने उस वक्त फरमाया कि बेटा आप बावुज़ू रहा करें। वाह 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 वाह। बावुज़ू रहा करें और बावुज़ू ही सोया करें, इंशाअल्लाह आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और ये जो नाउमीदी की कैफियत रहती है तो ये ख़त्म होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वाकई बहुत ज़्यादा बरकतें मैंने आज माशाल्लाह हम देख भी रहे हैं। अल्लाह आपको बरकतों से मालामाल फरमाए। एक मैसेज है जी, अपने प्रोग्राम में सलमान भाई को भी बुलाएं जी, ज़रूर इंशाअल्लाह सलमान भाई भी आएंगे। और एक जगह पर हौसला अफजाई की जा रही है, आप होस्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। बस दुआओं से भी आप नवाज दें। साथ ये भी पूछा गया कि ये बताएं कि अपने प्रोग्राम में सोबान भाई को कब बुला रहे हैं जी। जब हमारी टीम बुलाएगी तो इंशाअल्लाह, अब वैसे जैसे ही उनका कराची में जदवल बनता है तो इंशाअल्लाह हम उनको ज़रूर सोबान भाई को हम ले लेंगे। अच्छा जी, एक मैसेज है, मेरा नाम ज़ीशान साजिद है, मैं चक 90 मोड़ से हूँ। अच्छा जी, 9th क्लास के इम्तिहानात का रिज़ल्ट आने वाला है, कामयाबी की दुआ। अल्लाह पाक आपको और जितने भी आशिकान रसूल पेपर दे रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको कामयाबी अता फरमाए। अच्छा, फ़ेसबुक के जो हमारे नाजरीन हैं, हम उनके कमेंट्स भी साथ साथ ले रहे हैं। बहुत से आशिकान रसूल दुआओं का भी कह रहे हैं। एक इस्लामी भाई पूछ रहे हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा भी था, कि रूहानी इलाज क्या है डिप्रेशन का, साथ दिल की मजबूती का भी इलाज बयान कर दें जी। रूहानी इलाज के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल पेश आती तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये दुआ हमें भी अपनी परेशानी के वक्त, मुश्किल के वक्त में पढ़नी चाहिए। इंशाअल्लाह मुश्किल से नजात हासिल होगी। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत के मौके पर यूं दुआ फरमाया करते, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्द रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दुआ भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुसीबत के वक्त में पढ़ना साबित है। इसे भी पढ़ना चाहिए और इसे दुआए कर्ब कहा जाता है। यानी दुआए कर्ब व मुसीबत इसको कहा जाता है कि इसकी बरकत से कर्ब व मुसीबत, बलाएं, आफतें और परेशानियां ये टल जाया करती हैं। और जहाँ तक दिल को मजबूत करने का ताल्लुक़ है तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक दफ़ा वजीफ़ा बताया था कि हर नमाज के बाद, शायद ये फ़ज़ान सुन्नत में भी ये लिखा हुआ है सही, कि हर नमाज के बाद दिल पर हाथ रखकर 7 मरतबा पढ़ना है, या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी, वाह, या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा दिल पर हाथ रखकर अव्वल आखिर दुरूद पाक जो है ये पढ़ें। इंशाअल्लाह इससे दिल को तक़वियत भी मिलेगी और परेशानियों से निजात भी मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशानी हुजूर की बारगाह में हाज़िरी देती, जब मुसीबत हुजूर से बोसे लेने आती जी, तो उस वक्त में नबी पाक अलैहिस्सलाम का मामूल अगर हम पढ़ें किताबों के अंदर जी, वो ये था कि इस वक्त में रुजू इल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम का बढ़ जाता। जैसे कोई खौफ की कैफियत होती है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत में मिलता है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ की हालत में नमाज पढ़ना शुरू फरमा दिया करते, नमाज में लग जाया करते। और इसी तरह और भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इन हालात के अंदर अल्लाह से ताल्लुक़ को बढ़ा देते। यानी वैसे तो बढ़ा हुआ ही है
لیکن مزید اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کی توجہ بڑھ جایا کرتی ہے، تو ہم پر بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چل لینا چاہیے۔ اچھا، فیس بک کے ایک ناظرین میں سے ایک کمنٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ راشد نور بھائی اور عمران بھائی میں بزرگ کون ہے؟ اللہ بزرگ امید ہے کہ بزرگ عمر اور راشد بڑے بھائی ہیں، ہم تو ابھی بچے ہیں، بچے ہوئے ہیں، بچے یہ کیا اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ آپ بچے ہوئے ہیں، بزرگ یہی ہیں۔ راشد میں بڑے ہیں نا ماشاءاللہ۔ دیکھیں عمران بھی ویسے بھی سینئر ہیں عمر کے اعتبار سے بھی، اور یہ تو دونوں میں اختلاف ہو گیا ہوتا ہے عموماً جب راشد بھائی ہوں، دوسرے راشد بھائی ہمارے جو دوسرے والے راشد علی بھائی، تو بھی کمپیریزن ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کون بزرگ ہے کون بڑا ہے۔ اچھا راشد بھائی، یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ جیسے ہی تشریف لاتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ سے نا بزرگوں کے حوالے سے یا بزرگوں کی خاص شفقتیں ہیں، بزرگوں کے حوالے سے آپ سے پوچھا جاتا ہے یا آپ کو بزرگ بنایا جاتا ہے یا دیکھیں میں تو یہی کہوں گا یہ کوئی خفیہ طور پر جو پتہ نہیں دیکھتے ہیں ان کی پلاننگ ہو جاتی ہے، جو کام ہوتا ہے نا وہ بولتا ہے۔ اصل میں حضرت کام ہی بزرگوں کے چینل کا فرماتے ہیں، تو وہ ظاہر اثرات۔ اچھا رات بھی ریکارڈنگ تھی، عمران بھائی، مہروز بھائی تھے، ہمارے عبدالواجد بھائی تھے، تو یہ تو وہاں پر بھی اس طرح کے نا یہ موضوع چھڑا۔ خیر بزرگوں کی شفقتیں ہیں اور اللہ کا کرم ہے۔ بہرحال بزرگی کا تعلق صرف عمر سے نہیں ہوتا، دیگر چیزیں بھی ہیں۔ کیا بات ہے، بزرگی کا تعلق علم سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں ہی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک جتنے بھی عاشقان رسول اس مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان سب کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ ابھی بہت سے عاشقان رسول کے دعاؤں کے میسیجز فیس بک کے ذریعے آ رہے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، والدین بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، سب کے لیے دعا ہے اللہ پاک اپنی رحمت کا صدقہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، بیماریاں، ناچاکیاں سب دور فرمائے، سب کے گھروں میں اللہ پاک رحمتوں کے بسیرے عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائی کی لیجیے خبر خدا را، اپنے گدائی کی لیجیے خبر خدا را، کیجیے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم، کیجیے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، ہمارے جو اسلاف